وسيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم حضرات، آج ہم اور آپ یہاں پر عمرہ کے حوالے سے ایک تربیتی مجلس میں شریک ہیں اور حاضر ہیں. اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اور ہمارے جملہ اہل ایمان مرحومین کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جو حضرات سفر حرمین کے لیے روانہ ہونے والے ہیں رب قدیر اسے بھی قبولیت کا شرف عطا فرمائے. الحمدللہ چونکہ ہماری مجلس سے جب اس کا آغاز ہوتا ہے تو رب کے کلام سے ہوتا ہے. میں سب سے پہلے قرآن کی چند آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ قرآن کی برکت سے اللہ رب العزت ہماری اس مجلس پر رحمتوں کا نزول فرمائے. بغور ملاحظہ فرمائیں کیونکہ قرآن جب پڑھا جائے تو اس کو سننا ہمارے لیے واجب ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. تلاوت کلام اللہ کے بعد میں دو شعر نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے جناب سیبتین کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور دو شعر نعت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. سکون پایا ہے بے کسی میں حدود غم سے نکل گیا ہوں. خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں. کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں. تلاش جانا
کتنی منزل خدا ہی جانے، نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں، حرم کی تپتی ہوئی زمین پر جگر بچھانے کی آرزو میں، بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ سب الحمدللہ زیارت حرمین طیبین کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اور زیارت حرمین طیبین کے لیے روانہ ہونا یہ بہت بڑی سعادت ہے، بلکہ ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ زندگی میں ایک بار ہی صحیح اس زیارت کو ضرور جائیں جہاں پر مسجد حرم ہے اور اس میں جگمگاتا کعبہ، اور وہ سرزمین بھی دیکھیں اور اس کی زیارت کریں جہاں کائنات کے آقا آرام فرما رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور الحمدللہ جب سے ہم یہ سن لیتے ہیں کہ ہاں الحمدللہ ہمارا جانا طے ہو چکا ہے، تو ہم اس کے لیے تیاریاں شروع کر دیتے ہیں اور لوگوں سے مبارکبادیاں بھی وصول کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ تیاریاں ہونی ہی چاہیے، کیونکہ یہ ایک سفر ہے، اور سفر میں جن جن ضروریات کی چیزیں ہیں اس کے متعلق ضرور تیاری ہونی چاہیے، تاکہ راستے میں اور اس سفر میں ہمیں کوئی دشواری نہ ہو۔ عمرہ پر جانے والوں کے لیے دو طرح کی تیاریاں کی جاتی ہیں، اور دو طرح کی تیاری ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ وہ تمام چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہیں وہ ہم ساتھ لے جاتے ہیں، کپڑے ہوں یا ضروری ساز و سامان ہوں یا جو کچھ بھی وہاں پر کام آنے والی چیزیں ہوں، ہم اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری اس سے بھی ایک اہم تیاری وہ ہے جس کی ہمیں قدم قدم پر وہاں ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ہے شریعت کی روشنی میں اس عمرہ کے ارکان کو ادا کرنا۔ بھئی یہ کوئی معمولی سفر نہیں ہے کہ وہاں پر حاضری دے دی اور واپس چلے آئے، لیکن اصل جو مقصد ہے وہ مقصد اس سے پورا نہیں ہوتا۔ اصل مقصد تو اسی وقت پورا ہوتا ہے نا کہ جب آپ شریعت کی روشنی میں ان تمام ارکان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ یہ مجلس بھی اسی لیے سجائی گئی ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں اس سفر کی ساری تیاریاں تو کر لی ہوں گی، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس تیاری میں کمزور ہوں اور وہ ارکان جو وہاں پر ضروری ہے اس کے حوالے سے ہمیں کوئی علم ہی نہ ہو،
اور ہم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ارکان ادا کرنے کی کوشش کریں، چونکہ یہ بڑی اہم تربیتی مجلس ہے، اور اس مجلس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں یہ علمی مجلس ہے، اور یہی وہ مجلس ہے جس پر اللہ رب العزت کے مقرب فرشتے رحمت کے پر بچھاتے ہیں، کہ جہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہاں علم سکھایا جاتا ہے اور علم سیکھا جاتا ہے، مسائل شرعیہ بتائے جاتے ہیں، احرام کا طریقہ بتایا جاتا ہے، سب سے اہم احرام کی جو پابندیاں ہیں جس کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے وہ بتائی جاتی ہیں، طواف کیسے کرنا ہے، کس طرح سے شروع کرنا ہے، اس کے متعلق علم آپ کو دیا جاتا ہے۔ اس لیے یہ مجلس بہت اہم مجلس ہے۔ اس مجلس میں آنے والوں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ مکمل توجہ کے ساتھ گفتگو ملاحظہ فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک ایک کر کے تمام چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، چونکہ 1 گھنٹے کا وقت ہے، اور اس لمبے سفر کے حوالے سے، وہاں کے ارکان کے حوالے سے، زیارت گاہوں کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ تک پہنچانی ہیں، تو آپ کی توجہ بھی ضروری ہے تاکہ کوئی بات رہ نہ جائے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اس ارکان کی ادائیگی میں کوئی کمزوری رہ جائے۔ ہمارے یہاں جب علم سیکھنے اور سکھانے کی بات ہوتی ہے تو سب سے بڑی بات یہی ہوتی ہے کہ، اور ہماری یہ کمزوری بھی ہے، کہ بغیر علم حاصل کیے ہم عبادت ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ قرآن مجید والفرقان حمید، احادیث طیبہ، اقوال صحابہ، بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں یہ بات بالکل صاف اور ظاہر ہے، بغیر علم حاصل کیے آپ مکمل طور پر کوئی عبادت ادا ہی نہیں کر سکتے۔ نماز سے لے کر جتنی بھی عبادت ہے سب کا علم ہونا ضروری ہے۔ آپ نماز کے فرائض ہی نہیں جانتے، آپ نماز کے واجبات نہیں جانتے، بلکہ جس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں عمرہ، اس کے جو واجبات ہیں وہ نہیں جانتے، اور دیکھا دیکھی آپ اس کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر آپ مجھ کو بتائیں کہ یہ کتنی بڑی کمزوری ہے۔ حالانکہ ایسی مجلسوں پر ہمارے بزرگوں نے بہت زور دیا ہے، اور جو تیاریاں کی جاتی ہیں ان تیاریوں میں دیکھیں اگر کوئی چیز رہ جاتی ہے نا تو وہ ہمیں وہاں مل جائے گی، دکان پر مل جائے گی یا اپنے کسی ساتھی سے مل جائے گی، لیکن جس وقت آپ طواف کر رہے ہوں، جس وقت آپ احرام کی حالت میں ہوں، ایسے وقت میں اگر کوئی ایسا سانحہ یا معاملہ پیش آ گیا کہ پھر اس وقت شرعی طور پر رہنمائی کرنے والا وہاں پر کوئی نظر نہیں آ رہا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اتنا زیادہ روپیہ خرچ کرنے کے باوجود اگر آپ اس کو شریعت کی روشنی میں ادا نہ کریں تو پھر آپ جانتے ہیں کہ جہاں روپیہ تو برباد ہوتا ہی ہے بلکہ ہم گنہگار بھی ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نے اس تربیتی مجلس کے حوالے سے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے، بلکہ دور دراز کا سفر طے کیا ہے ایک ایک حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اتنے بڑے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے ہم اس سفر پر جو بھی شریعت کے حوالے سے ہمارے لیے پابندیاں ہیں ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، اور سیکھ کر یہاں سے روانہ ہونے کی کوشش کریں، تاکہ اللہ رب العزت ہمارا یہ سفر مقبول بارگاہ فرمائے۔ سیدنا سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص بغیر علم کے عبادت ادا نہیں کر سکتا، جو بغیر علم حاصل کیے عبادت ادا کرے گا وہ عبادت اس کے چہرے پر مار دی جائے، کیونکہ علم کی روشنی کے بغیر وہ عبادت کامل طور پر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہر عبادت سے پہلے ہمیں اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو آئیے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ اپنے گھر سے روانہ ہوں گے، تو روانہ ہونے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنوں سے ملاقات کریں۔ اپنوں سے ملاقات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کے ساتھ بول چال رکھتے ہیں ان سے بھی، اور جن کے ساتھ بول چال نہیں ہے ان سے بھی آپ ملاقات کر کے اس سفر پر روانہ ہوں۔ بہت سارے لوگ حج کا سفر کرتے ہیں، عمرہ کا سفر کرتے ہیں، اور ماں گھر میں اس سے ناراض ہے، باپ اس سے ناراض ہے، بھائی بھی اس سے ناراض ہے۔ مجھے بتائیں کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے
پر آپ روانہ ہو رہے ہوں صرف اللہ کی رضا کی خاطر، اور آپ کے گھر میں آپ کے اپنے ہی ناراض ہوں، بہتر یہی ہے کہ آپ ان سے بھی ملاقات کر لیں، اور زندگی میں جو کچھ بھی ہوا آپ ان سے معافی تلافی کر لیں۔ معافی مانگنے والا اللہ کو بہت پسند ہے، اور معاف کرنے والا بھی اللہ کو بہت پسند ہے۔ جب کوئی معافی مانگتا ہے تو اللہ نے اس کو جنت دینے کا وعدہ فرمایا، اور جب کوئی معاف کر دیتا ہے اور سب بھول جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو بندہ ہو کر معاف کرتا ہے، میں تو غفور ہوں، رحیم ہوں، تو وہ بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، سب سے پہلے اس پر توجہ دیں جتنے بھی ہیں۔ اور یہ ضروری نہیں کہ آپ اتنے بڑے سفر پر روانہ ہو تبھی اپنے بھائی کے ساتھ معافی مانگیں یا ماں باپ کے ساتھ، ہمیشہ ان کو خوش رکھیں چاہے ہم جائیں۔ اگر آپ کو رشتہ داری نصیب ہوئی ہے آپ اس کو سنبھالنے کی کوشش کیجئے، یہ مختصر سی زندگی ہے، بہت جلدی ختم ہونے والی ہے اور فنا ہونے والی ہے یہ دنیا بھی، اس لیے اس پر توجہ دینے کی کوشش کریں۔ جب آپ روانہ ہو رہے ہوں تو آپ جب اپنے گھر سے روانہ ہوں تو سب سے پہلے دعا پڑھ لیں کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ گھر سے نکلیں گے، گھر سے نکل کر جب زیارت حرمین شریفین سے فارغ ہو کر واپس آئیں گے، واپس آنے تک رب قدیر آپ کے گھر کے ساز و سامان کی حفاظت فرمائے گا۔ ہو سکے تو مرد حضرات مسجد جائیں، 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، اگر مکروہ وقت نہیں تو 2 رکعت نماز ادا کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ رب العزت نے وہ سفر انہیں عطا فرمایا جس سفر کے لیے ہر کوئی تڑپ رہا ہے۔ تو آپ کو وہ سفر نصیب ہوا تو اپنے گھر اور محلے کے پاس جو مسجد ہے اسی مسجد سے روانہ ہونے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ آپ کو تو یہاں معصوم ٹور کی جانب سے بس وغیرہ جہاں سے اٹھنے والی ہے وہاں کا ایڈریس آپ کو مل چکا ہوگا، آپ وہاں پر پہنچنے کی کوشش کریں، اور کوشش یہ کیجئے کہ وقت کا ضرور لحاظ رکھیں، چاہے بس تک پہنچنا ہو یا وہاں پر بھی جہاں آپ زیارت حرمین شریفین کے لیے جا رہے ہیں تو زیارت گاہوں کے لیے جب بس آ جائے وہاں پر بھی آپ کو اس کا لحاظ رکھنا ہوگا۔ جو ٹائم دے دیا جائے آپ اس سے پہلے ہی تیار ہو جائیں تاکہ کسی اور کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو۔ ہم جو کوشش کرتے ہیں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، بس وہی تکلیف اس سرزمین پر بھی تو نہیں ہونی چاہیے، تو پھر ہم اس کا ضرور لحاظ رکھیں۔ جب آپ روانہ ہوں، اگر بس میں روانہ ہوتے ہوں تو بس میں، ٹرین سے جا رہے ہوں تو ٹرین سے، چاہے ممبئی سے ہوں یا احمد آباد کہیں سے بھی ہوں، تو جب آپ بس میں سفر کر رہے ہوں تو سب سے پہلے داہنا قدم سواری میں رکھیں، اور سواری میں جب سوار ہو جائیں تو پھر سواری کی دعا ضرور پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کے ساتھ لوگ رہیں گے، وہ آپ کو خود دعا پڑھائیں گے، تو آپ دعا پڑھنے کی کوشش کریں۔ دعا پڑھنے کی وجہ سے رب قدیر مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے، تو پھر ہم کیوں نہ دعائیں پڑھیں۔ اور بہتر یہ میں گزارش کروں گا بالخصوص وہ جو موبائل کے شوقین ہیں، اتنے لمبے سفر پر، اتنے مبارک سفر پر روانہ ہو رہے ہیں، کوشش یہ کیجئے کہ ہم ریلز اور شارٹ ویڈیو سے محفوظ رہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ممبئی تک جانا ہے، لاؤ میں ویڈیو دیکھوں، یہ اتنے بڑے مبارک سفر پر جاتے جاتے بھی ہم گناہ کریں گے۔ بچنے کی کوشش کیجئے، ہو سکے تو درود پاک پڑھتے رہیں، تسبیح لے لیں، آپ کلمہ طیبہ کا ورد کریں۔ میں حصول برکت کی خاطر اور رغبت دلانے کی خاطر آپ کے سامنے پیش کر دوں، ہو سکے تو اس مبارک سفر میں 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ لیں۔ 70,000 کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے حدیث مبارکہ مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ جو شخص 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے اور اس کا ایصال ثواب اپنے مرحومین کو کرتا ہے، اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ میں، اور یہ تجربہ شدہ ہے ہمارے بزرگان دین کے ذریعے، جو انہوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ ہاں جس کو بھی ایصال ثواب کیا جاتا ہے رب قدیر ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور جو پڑھتا ہے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، پھر ہم اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے مدینہ طیبہ میں یا کعبہ معظمہ کے سامنے بیٹھ کر اپنے مرحومین کو یاد کر لیں اور یہ تحفہ ان کی بارگاہ میں پیش کریں۔ کوشش کیجئے کہ ویڈیو نہ دیکھیں اور ایسے گناہ کے کام نہ کریں، بس آپ دعا پڑھتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، کلمہ طیبہ کا ورد کرتے رہیں، جو بھی ورد و وظائف ہیں آپ پڑھتے رہیں۔ جب آپ ممبئی ایئرپورٹ پر پہنچیں تو آپ کے ساتھ ٹور کے لوگ موجود ہوں گے، تو ان کے رہنمائی میں آپ وہ سفر آگے بڑھائیں گے۔ آپ کو جہاں ٹھہرنے کے لیے کہا جائے وہاں ٹھہریں، پھر اس کے بعد جب آپ اندر جائیں گے تو سب کو ایک ساتھ جانا ہے، اور وہاں پر پاسپورٹ کا جو پروسیس ہے وہ آپ کے سامنے ٹور والے آپ کو پیش کر دیں گے، آپ کو بتائیں گے۔ اب میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہوں امیگریشن کے بعد کی بات۔
کہ جب امیگریشن ہو جائے تو اس کے بعد سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم وضو وغیرہ سے فارغ ہو جائیں. اگر آپ گھر سے غسل کر کے آئے ہیں تو اب یہاں غسل کرنے کی ضرورت نہیں, اور اگر پھر بھی یہاں غسل کھانا ہے اور غسل کرنا چاہتے ہیں تو غسل بھی کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ٹائم کا لحاظ ضرور رکھیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس طریقے سے دھیرے دھیرے آپ تیاری کریں اور فائنل کال بھی ہو جائیں, جس کی وجہ سے بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو سب سے پہلے سیدھے جیسے امیگریشن ہو جائیں تو آپ ان کی ہدایت اور رہنمائی کے مطابق آپ جائیں, وضو سے فارغ ہو جائیں, اور جب آپ وضو سے فارغ ہو جائیں تو پریئر روم وہاں پر موجود ہے. آپ وہاں پر پہنچ کر, چونکہ آپ نے اس سفر کی تیاری میں 2 سفید مردوں نے 2 سفید چادریں بھی لی ہوں گی, جس کو ہم احرام کا کپڑا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ احرام کا کپڑا. وہ آپ کے پاس ہوں گی جو الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلا کام ہمارا یہی ہے کہ پریئر روم میں جا کر ہم اپنے یہ سادہ لباس کو اتار دیں گے اور یہ 2 چادریں اپنے جسموں پر ڈال لیں گے. اس کو احرام کا کپڑا کہا جاتا ہے. اس کی سنتیں بھی ہیں کہ آپ اس کو ادا کرنے سے پہلے یعنی اس کو پہننے سے پہلے اس پر خوشبو وغیرہ مل لیں, اور اگر کسی مرد کی رفیقہ حیات ساتھ میں ہے تو پھر یہ بھی سنت ہے کہ وہ اپنے مرد کے احرام پر وہ خود اپنے ہاتھوں سے خوشبو لگا دیں, کہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی سنت مبارک ہے. تو یہ بھی کر سکتے ہیں. جب آپ وہاں پریئر روم میں جائیں گے, یہ تبدیل کریں گے, تو یہ 2 چادریں ہوں گی. ایک کو تہبند بنانا ہے, یہ دیکھیں آپ کو فوٹو کے ذریعے بھی بتایا جا رہا ہے الحمدللہ. یہ احرام کا ایک حصہ ہے, ٹھیک ہے. دیکھتے جائیں یہ کیسے باندھ رہے ہیں وہ بھی آپ دیکھ لیجئے, تاکہ چونکہ ہمارے یہاں عادت ہوتی نہیں ہے. اچھا, احرام کے حوالے سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ اب تو احرام وہ لنگی ٹائپ بھی ملتا ہے. اگر آپ کے پاس وہ بھی ہے تب بھی کوئی حرج نہیں, اور اگر ایسا کھلا ہوا ہے تو آپ اس طریقے سے اس کو دیکھیں. آپ کو یہ ویڈیوز یوٹیوب پر بھی مل جائے گا, آپ اس کو بھی سیکھنے کی کوشش کر لیں, پریکٹس کیجئے گھر پر. یہ ہے. اب خیال رہے کہ آپ چلنے میں آپ کے لیے آسانی ہو سکے تو آپ 2 پیروں کے درمیان فاصلہ رکھ کر اس کو باندھنے کی کوشش کریں تاکہ چلنے میں دشواری نہ ہو. اور یہ بھی خاص خیال رکھیں کہ کہیں سطر عورت یہ ظاہر نہ ہوتا ہو, اس کا بھی خاص خیال رکھیں. یعنی جن حصوں کو چھپانا ہمارے لیے ضروری ہے وہ ظاہر نہ ہو. اور یہ اوپر کا حصہ ہے. آپ نے تہبند پر وہ پرس بھی دیکھا ہے, دیکھیں یہ جو پرس ہے, بیلٹ بھی ملتا ہے, اس طریقے سے پرس بھی ملتا ہے. تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ احرام کا جو نیچے کا کپڑا ہے وہ بالکل پکڑ میں آ جائے اس لیے باندھتے ہیں, حالانکہ اس نیت سے نہیں باندھنا. وہ ہمارے سامان کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. تو سامان کی حفاظت کے لیے آپ اس طریقے سے کر سکتے ہیں. اور اوپر کا جو حصہ ہے وہ چادر کے طور پر آپ کو اوڑھنا ہے. اب یہاں پر 1-2 باتیں احرام کے حوالے سے میں آپ کو اور بتاؤں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے یہ 2 کپڑے ڈال دیے اپنے جسموں پر تو ہمارا احرام شروع, بلکہ اب ہم وہ تمام پابندیاں کرنے لگے. ابھی احرام شروع نہیں ہوا, یا آپ ابھی محرم نہیں ہوئے, اور آپ ابھی احرام کی حالت میں نہیں آئے. ابھی تو یہ صرف 2 چادریں آپ نے اپنے جسم پر ڈالی ہیں. ابھی تو اس کے بعد آپ کو نماز بھی ادا کرنی ہے. نماز ادا کرنے کے بعد نیت بھی ہے, اور نیت کے بعد تلبیہ بھی ہے, تب جا کر آپ احرام کی پابندیوں میں آئیں. تو یہ 2 کپڑے ہی احرام, اس کو پہننے ہی سے بندہ احرام میں نہیں آ جاتا, یا اس پر احرام کی پابندیاں شروع نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے, تو اس کا خاص خیال رکھیں. ایک چیز اور, بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ اوڑھ لیا جائے تو جیسے اجتباء طواف کے وقت کے داہنی جانب کا جو حصہ ہے بغل والا, اس کے نیچے سے کپڑا لے جاتے ہیں جس کو اجتباء کہا جاتا ہے, وہ ابھی سے شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ اسی وقت یعنی کہ طواف کے وقت ہی ہوتا ہے. ابھی تو ہمیں دونوں کندھوں کو چھپا کر ہی اوڑھنا ہے. جب آپ اس کو پہن لیں تو پہننے کے بعد آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے, 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. کیا کرنا ہے؟ 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. اگر وقت مکروہ نہ ہو تو نماز ادا کر لیں. تو اب آپ اس میں کیا پڑھیں گے, آپ کو جہاں سے قرآن اچھا یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ پہلے میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسرے میں قل ھو اللہ آپ پڑھیں. پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہو جائیں تو ابھی بھی آپ محرم نہیں ہوئے, کیونکہ ابھی تو آپ کو فلائٹ میں سوار بھی ہونا ہے, ابھی جانا ہے. آپ نے اتنا کام کر لیا, اب آپ تیار ہو جائیے کہ آپ کو فلائٹ تک پہنچنا ہے. تو جب وقت ہوگا تو ہمارے ساتھی آپ سے کہیں گے, تو اس وقت آپ اس گیٹ تک پہنچنا بھی ہے.
تو روانہ ہو جانا. جب آپ فلائٹ میں سوار ہو پھر آپ کو دعا پڑھنی ہے, سبحان الذی سخر لنا, پوری دعا پڑھنی ہے اور ورد و وظائف میں مصروف رہنا ہے. ابھی آپ نے احرام کی نیت نہیں کی اس لیے ابھی آپ احرام میں نہیں. ایک چیز اور یاد رکھیں, اگر آپ اس وقت بھی نیت کر لینا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اس وقت نیت کر لیں, بلکہ جتنی زیادہ جلدی کریں گے اتنا اچھا. لیکن چونکہ جب آپ فلائٹ میں جائیں گے تو وہاں پر بیٹھنے کے بعد ایک تو سینٹ وغیرہ وہ چھڑکتے ہیں اور اس کے بعد کچھ کھانے کے وقت ٹیشو دیتے ہیں جو ایک تو خوشبو والا ہوتا ہے, بھیگا ہوتا ہے. تو ان تمام چیزوں سے چونکہ حالت احرام میں بچنا ضروری ہے تو اکثر یہ کرتے ہیں کہ جب فلائٹ میں سوار ہو جاتے ہیں اس کے بعد جب کھانا وغیرہ کھا لیتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں, نیت کرتے ہیں. اچھا نیت کیا کرنی ہے؟ دیکھو نیت کے حوالے سے جو ضروری مسائل ہے وہ آپ ملاحظہ فرما لیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ دل کے ارادے کو. لیکن اگر آپ زبان سے بھی کہہ لیں تو بہتر ہے. کیا ہے؟ زبان سے کہہ لیں تو بہتر ہے. جب آپ فارغ ہو جائیں کھانا کھانے کے بعد تو اب آپ کو چونکہ آپ نے عمرہ کا احرام باندھا ہے. اور یہ احرام کیوں باندھا بھائی؟ آپ جب فلائٹ میں سفر کریں گے تو بیچ میں ایک جگہ ایسی آتی ہے اس کے آگے بغیر احرام کے آپ نہیں گزر سکتے. اگر آپ گزرتے ہیں تو آپ پر دم لازم ہوگا. اس لیے اب چونکہ فلائٹ میں تو وہ جگہ ہم کو پتہ چلتی نہیں, اس لیے اس کے آنے سے پہلے ہی کیا ہے ہم نیت کر لیتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ سوچتا ہے کرتا ہوں اور یہاں سے نکلنے کی وجہ سے تھکے ہارے ہونے کی وجہ سے رات کو نہ سو پانے کی وجہ سے فلائٹ میں جا کے سو جاتا ہے. اب ہوتا یہ کہ نیت بھی نہیں کی ہوتی اور وہ جگہ بھی آ جاتی ہیں اور پھر ابھی بھی وہ محرم نہیں ہوتا تو میقات پار کر لیتا ہے اور میقات کو بغیر احرام کے پار کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر وہ دم لازم ہو جاتا ہے اس پر. تو اس کا خاص خیال رکھیں. ایسا محسوس ہو کہ اب ہم کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں تو آپ کو دعا کرنی ہے اور دعا پڑھنی ہے. دعا آپ جس زبان میں بھی چاہیں آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں. آپ اردو میں بھی بول سکتے ہیں, آپ اپنی زبان میں بول سکتے ہیں. یہ دیکھیں آپ ہو سکے تو آپ یاد کر لیں ورنہ آپ کو انشاءاللہ ٹور والے جو ہیں وہاں پر وہ سفر میں آپ کو پڑھائیں گے. اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی وَأَعِنِّي عَلَيْهَا وَبَارِكْ لِي فِيهَا نَوَيْتُ الْعُمْرَةَ وَأَحْرَمْتُ بِهَا لِلَّهِ تَعَالَى. اے اللہ میں ارادہ کرتا ہوں عمرے کا تو پھر اس عمرے کو میرے لیے تو آسان کر اور میری طرف سے تو اسے قبول فرما اور اس عمرہ کی ادائیگی میں تو میری مدد فرما اور اس میں مجھے برکتیں عطا فرما. میں نے نیت کی عمرہ کی اور میں نے احرام باندھا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. یہ دعا ہے. ہو سکے تو آپ اپنے موبائل میں رکھ لیں. موبائل کا فائدہ اس میں اٹھانا ہے. موبائل میں رکھ لیں, آپ موبائل کے ذریعے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں. وہاں پر بھی پڑھائیں گے تو آپ کو پڑھنا ہے. تو آپ نے نیت کر لی. نیت کے بعد ایک کام اور ہوتا ہے احرام میں داخل ہونے کا, تلبیہ. تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ تلبیہ کس کو کہتے ہیں؟ پڑھیں نا تاکہ پریکٹس ہو جائے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ. اب کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ. خواتین حضرات یہ نرم آواز میں اور مرد حضرات یہ بلند آواز میں کہ کم سے کم ان کے کان سن سکے. خواتین بھی بلند آواز سے نہ پڑھیں کہ غیر مرد ان کی آواز سنیں, اتنے زور سے نہیں. مرد حضرات زور سے پڑھیں. اب آپ کیا ہے کہ احرام میں داخل ہو گئے اور احرام میں آپ جب داخل ہوں گے تو اب آپ کے لیے کچھ پابندیاں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو حلال ہونے کے باوجود بھی جس کا استعمال آپ کے لیے جائز نہیں ہے. اب وہی باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. مرد کے لیے تو احرام آپ نے دیکھ لیا. عورتوں کے لیے کوئی مخصوص لباس نہیں ہوتا احرام کے لیے. عورتوں کے لیے بس ان کا جو لباس ہوتا ہے وہی, اگر وہ جبہ پہنے جبہ, لیکن گزارش یہی ہے کہ ایسا کپڑا نہ پہنے کہ جس سے غیر مرد کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتی رہیں. ایسا کپڑا بھی نہیں پہننا. ہاں اب جب آپ احرام میں شامل ہو جائیں تو مرد اور خواتین کے احرام میں فرق ہے. مرد کا احرام تو آپ نے دیکھ لیا,
خواتین اپنے جیسے سادے کپڑوں میں وہ رہتی ہیں اسی کپڑے میں رہیں گی، ان کے لیے مخصوص کوئی لباس نہیں۔ ہاں یہ ایک اور چیز ہے کہ مرد کے لیے اب سر چھپانا جائز نہیں، لیکن عورت کا سر اگر چھپا رہے اور چھپانا ہی چاہیے تو پھر اب اس کے لیے ممنوع نہیں ہے۔ خواتین اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی۔ ہاں اگر کسی غیر مرد کی نظر سے بچنا یا کوئی کتاب وغیرہ کے ذریعے آپ کر سکتی ہیں، لیکن چہرہ تو خواتین کو چھپانا ہے۔ اور اس حوالے سے اب جو پابندیاں ہیں یہ سب سے اہم ہیں، کیونکہ احرام کی حالت میں سب سے اہم اس کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ جب کوئی احرام کی حالت میں آ جائے تو اس کے لیے کئی قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں، میں وہی پابندیاں آپ کے سامنے دہرانا چاہتا ہوں، یہ بہت اہم ہے۔ دیکھو دعائیں اور نیت یہ سب تو آپ اسی وقت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، یعنی آپ دل میں کر لیں تب بھی یا کسی کو سن کر پڑھ لیں تب بھی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں یہ بہت اہم ہیں۔ اگر آپ نے ان پابندیوں کو توڑ دیا تو ہو سکتا ہے کہ آپ پر دم لازم آ جائے، اور دم یہ جب لازم آتا ہے، کبھی کبھی ہم نے، چونکہ ہم نے بھی سفر کیا ہے، ہم سنتے ہیں کئی لوگ دے دیں گے یار، دم دے دیں گے، ایسا کچھ ہو گیا تو بھائی دم دینا بھی آسان تھوڑی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ جان بوجھ کر دم دینا پڑے ایسا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے تو اللہ بھی ناراض ہوتا ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس سے بچیں۔ تو احرام کی پابندیاں کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ اب دیکھیں احرام کی پابندیاں یہ 3 قسم کی ہوتی ہیں، میں لائن بائی لائن اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وہ پابندیاں جن کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہے، یعنی شکار وغیرہ جو ممنوع ہے اس کے حوالے سے۔ دوسری قسم کی وہ پابندیاں جن کا تعلق انسانی بدن اور اس کی چیزوں سے ہے، اور تیسری قسم کی جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں جن کا تعلق بیوی کے قریب جانے کے حوالے سے ہے۔ تو یہ 3 قسم کی پابندیاں ہوتی ہیں حالت احرام میں۔ اب ہر ایک کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شکار کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں اس کو ملاحظہ کیجئے۔ جنگل کا شکار کرنا یہ منع ہے حالت احرام میں۔ اس کی طرف شکار کرنے کو اشارہ کرنا، یعنی کوئی شکار کرتا ہو تو اشارہ بھی نہیں کر سکتے، یا کسی طرح بتانا، بندوق یا بارود یا اس کے ذبح کرنے کو چھری وغیرہ دینا، یہ سب بھی۔ تو چونکہ اس وقت اب تو یہ سب ہوتا نہیں، لیکن چونکہ شریعت ہے اس لیے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بلکہ ہمیں یہ حکم ہوتا ہے کہ ہم جانوروں کے انڈوں کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں اور اس کو بھی نہ توڑیں۔ پر اکھیڑنا یہ بھی منع ہے، پاؤں یا بازو توڑ دینا یہ بھی منع ہے، اس کا دودھ دھونا یہ بھی منع ہے، اس کا گوشت وغیرہ یہ بھی منع ہے۔ یہ شکار کے حوالے سے جو جانور ہے اس کے متعلق پابندیاں، اس کا بیچنا، خریدنا، اس کا کھانا، یہ سب منع ہے۔ اب دوسری قسم کی جو پابندیاں تھی جو سب سے اہم ہے وہ اب بتانے جا رہا ہوں، وہ بدن کے حوالے سے، یعنی بدن انسانی کے متعلق جو پابندیاں شریعت نے عائد کی ہے وہ سب سے پہلے جن کا تعلق بالوں کے ساتھ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عادت کے مطابق کبھی داڑھی کھجلایا، کبھی سر کھجلایا، اس کی وجہ سے بال وغیرہ ٹوٹتے ہیں، تو اس لحاظ سے جو پابندیاں ہیں وہ بھی ملاحظہ کریں۔ سر سے پاؤں تک کہیں سے کوئی بال کسی طرح جدا کرنا یہ منع ہے، مکروہ ہے، ٹھیک ہے، ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگر آپ کو کھجلاہٹ ہو رہی ہے تو اس کے اور بھی بہت سارے راستے ہیں، اس طریقے سے نہیں کھجلانا ہے جیسے ہم بغیر احرام کے اور کھجلاتے ہیں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے ذریعے بال ٹوٹ جائے۔ کسی ایسی چیز سے، چپکنے والی چیز جو ہوتی ہے اس سے بال جمانا یہ بھی منع ہے۔ کسی کا سر مونڈنا اگرچہ اس کا احرام نہ ہو، ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم محرم ہیں تو ہم کسی اور کے سر کو نہیں مونڈ سکتے۔ اچھا کوئی اس حوالے سے یہ نہ سمجھے کہ اگر احرام کی حالت سے نکلنے کے لیے اگر کوئی کسی کا سر مونڈے گا تو وہ بھی گنہگار ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ آپ ابھی سنیں انشاءاللہ کہ جب آپ احرام سے فارغ ہونا چاہیں گے تو محرم بھی آپس میں ایک دوسرے کے سر کو مونڈ سکتے ہیں۔ چوتھی چیز جو مارنا یہ بھی منع ہے، یاد رکھنا، جو نہیں مار سکتے۔ پانچویں چیز ہے جو پھینکنا، کسی کو اس کے مارنے کا اشارہ کرنا، کپڑا اس کے مارنے کو دھونا، اس کے مارنے کو دھونا یا دھوپ میں ڈالنا،
یہ سب باتیں اس وقت منع ہے. اور آخری چیز بالوں میں پارا وغیرہ اس کے مارنے کو لگانا غرض جو کے ہلاک پر کسی طرح باعث ہونا. یعنی کہ یہ جو آخری باتیں میں نے بتائی کہ جو مارنے کے حوالے سے جتنے بھی راستے اور طریقے ان سب سے بچنا کیا ہے ہمارے لیے ضروری ہے. اچھا انسانی بدن سے جو پابندیاں ہیں وہ پابندیاں جن کا تعلق ناخن سے ہے. اپنا یا دوسرے کا ناخن کترنا یا دوسرے سے اپنا کتروانا یہ سب منع ہے. یہ وہ کام ہے جو آپ کو احرام میں داخل ہونے سے پہلے ہی گھر پر ہی فارغ ہو جانا ہے ناخن وغیرہ کاٹنے کے حوالے سے. اب بدن انسانی کے متعلق جو پابندیاں ہیں اس میں سے آخری قسم لباس کے بارے میں. مرد عورت کا نقاب لگانا یا منہ بلا حائل چھپانا یہ منع ہے. نہ مرد منہ چھپا سکتا ہے نہ عورت منہ چھپا سکتی ہے. بستہ یا کپڑے کی بیگچی یا گٹھری سر پر رکھنا کچھ اپنے سر پر بھی نہیں رکھ سکتے یہ مرد کے لیے ورنہ عورت تو چھپا سکتی ہے. مرد کا دستانے پہننا یعنی مرد بھی اپنے ہاتھوں میں دستانے موزے وغیرہ نہیں پہن سکتے. ہاں عورت اگر پہنے تو کوئی حرج نہیں. سیلا کپڑا پہننا یعنی سیلا ہوا کپڑا تو پہننا ہی نہیں ہے کیونکہ ہم حالت احرام میں ہیں اس لیے سیلا ہوا کپڑا نہیں پہننا ہے. مرد کے لیے سر کسی کپڑے وغیرہ سے چھپانا یہ بھی منع ہے. امامہ باندھنا یا ٹوپی پہننا یہ بھی منع ہے. مرد کا ایسے موزے یا جرابے وغیرہ پہننا جو وسط قدم کو چھپائے. وسط قدم کا مطلب ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے خرید بھی لیا ہوگا کہ آپ کو بتایا گیا ہوگا کہ آپ کو حالت احرام میں سلیپر پہننا ہے. یہی بتایا گیا نا. 2 پتی والے چپل کیوں کہ اس کو چھپانا بھی ممنوع ہے. اس لیے آپ اس حوالے سے بھی ضرور دیکھیں کہ آپ نے چپلیں کون سی خریدی. پتی والی چپل آپ کو پہننا ہے اور اسی کو پہننا ہے حالت احرام میں. آپ حالت احرام میں اس چیز کو نہیں پہن سکتے جس کی وجہ سے یہ وسط قدم کیا ہے چھپ جائے. تو یہ احرام کی پابندیاں ہیں لباس کے حوالے سے. اچھا بدن انسانی کے حوالے سے جو پابندیاں ہیں اس میں ایک چیز یہ بھی ہے خوشبو وغیرہ کا استعمال. سب سے پہلے کہ خوشبو بالوں ہوں بدن ہوں کپڑوں جو بھی ہوں ان سب میں کیا ہے لگانا ممنوع ہے. یہ خالص خوشبو مشک عنبر زعفران جاوتری لونگ الائچی دار چینی یہ وغیرہ کھانا یہ بھی جس میں خوشبو اٹھتی ہو. ہاں وہ چیز جس کو پکایا گیا ہو تو اب اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن ایسی چیز کہ جو کچی اور اس سے خوشبو آتی ہو اس کو بھی کھانا کیا ہے ہمارے لیے منع ہے. تو یہ وہ پابندیاں تھیں جس کا تعلق خوشبو سے تھا. اب وہ پابندیاں بتا رہا ہوں جس کا تعلق زینت سے ہے کہ مہندی وغیرہ کا خضاب لگانا اگر پہلے سے تو کوئی حرج نہیں ہے حالت احرام میں نہیں لگانا ہے. زیتون لگانا ہے نا اور بھی دوسرے تیلوں کا استعمال جس میں خوشبو ہو. کنگھا کرنا یہ مکروہ ہے. سنگار کرنا یہ بھی مکروہ ہے. بدن کا میل چھڑانا یہ بھی کیا ہے مکروہ ہے. حالت احرام میں وہ کام ہم نہیں کر سکتے. اب آخری قسم کی پابندیاں بچی وہ ہے بیوی سے قریب ہونے کے جو مسائل ہیں وہ. سب سے پہلے عورت سے صحبت حالت احرام میں نہیں کر سکتے. عورت کے سامنے اس عمل کا نام لینا یہ بھی نہیں کر سکتے. اور اس طریقے سے بوسہ وغیرہ یہ بھی منع ہے حالت احرام میں. ان تمام چیزوں سے بچنا ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو رات میں سونے کی عادت ہوتی ہے تکیہ منہ پر رکھنے کی. تو دیکھیں اگر وہ حالت احرام میں ہے تو یہ کام ہرگز نہ کریں بلکہ اگر ایسا ہو تو وہ تکیہ اس وقت اپنے سے دور ہی کر دیں. اچھا یہ حالت احرام کی پابندیاں تھیں. اس کے بعد آپ پہنچیں گے حرم شریف میں. حرم شریف سے پہلے آپ کو ہوٹل پر جانا ہے. ہوٹل پر جب جائیں گے تو آپ ہمارے افراد آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ کو بتائیں گے کہ ہوٹل یہ ہے یہ ایڈریس ہے. سب سے اہم چیز کہ جب آپ ہوٹل پر جائیں تو آپ سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس ہوٹل کا کارڈ اپنے ساتھ رکھیں گے. اگر ہوٹل کا کارڈ آپ کے پاس رہے گا تو چونکہ ہم کو یہ کہ کہاں یار ایسا کہاں ہو سکتا ہے ہم اتنے بڑے ہیں کہاں ہم بھولے پڑ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا. بہت بھیڑ ہوتی ہے کبھی کبھی راستہ نہیں مل پاتا جس کی وجہ سے انسان گھبرا جاتا ہے. اس سے بہتر ہے کہ آپ کو جو پرس دیا جائے وہ پرس آپ کے ساتھ رکھیں
تاکہ اس پرس کے ذریعے بھی ہمارے افراد آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کو ہوٹل تک پہنچا سکیں. یا جو کارڈ جس ہوٹل میں آپ ٹھہرے ہیں وہ آپ کو لے لینا ہے اور آپ کے بیگ میں رکھنا ہے, بچوں کو دے دینا ہے اور بچوں کو جگہ کا نام بھی یاد کرا دینا ہے, تاکہ اگر وہ بھولے پڑ بھی جائیں تو کسی کو بتانے سے وہ کیا ہے ہمارے ہوٹل تک وہ آسانی سے پہنچ سکتے ہیں. بلکہ ایک مشورہ اور دوں گا, جا کر سیم بھی خرید لیں, اس لیے کہ کبھی کبھی سیم نہیں خریدتے, اس کی وجہ سے بہت پریشانیاں ہو جاتی ہیں. اور اگر میاں بیوی ساتھ میں ہے تو کبھی یہ ہوٹل پر, کبھی وہ حرم میں, کبھی وہ حرم میں, تو کبھی یہ ہوٹل پر, اتنا ٹائم بگڑتا ہے کہ اللہ اکبر. اس لیے اپنے ٹائم کا لحاظ کرتے ہوئے بچتے ہوئے آپ سیم ضرور خریدیں تاکہ ایک دوسرے سے کانٹیکٹ کر سکیں آپ کہاں ہیں. اگر آپ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں تو آپ اس کے بعد بے خوف ہو سکتے ہیں اور آپ آسانی سے عبادت بھی کر سکتے ہیں. ورنہ اتنی بھیڑ رہتی ہے, میں آپ کو بتاؤں, اتنی بھیڑ رہتی ہے کہ کبھی کبھی ساتھ چلنے کے بعد بھی آپ الگ ہو سکتے ہیں بھیڑ کی وجہ سے, اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ نا ہم جدا نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہو سکتا, وہاں بہت بھیڑ رہتی ہے, ہو سکتا ہے. اس لیے آپ یہ کام ضرور کریں. ہوٹل پر جب پہنچ جائیں, اگر آپ تھکے ہیں تو آرام بھی کر سکتے ہیں, اور اگر تھکے نہیں ہیں, اور یہ چونکہ سفر بھی مبارک ہے, جتنا جلدی حرم پہنچ جائیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے. تو الحمدللہ ٹور والوں کی طرف سے یہ انتظام ہے کہ جب آپ ہوٹل پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ 9 بجے کا ٹائم انشاءاللہ وہ آپ کو دیں گے, یا جو بھی ٹائم ہوگا وہ آپ کو دے دیں گے کہ 9 بجے آپ کو یہاں جمع ہونا ہے اور سب کو ساتھ میں مل کر عمرہ کی ادائیگی کرنی ہے. تو آپ کے لیے ایک گزارش ہے, جب آپ کو یہ وقت دے دیا جائے تو آپ اس وقت ضرور تیار رہیں, اس لیے کہ ساتھ میں عمرہ کریں گے نا تو یہ آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی. اگر تنہا عمرہ کریں گے تو ہو سکتا ہے اس میں پریشانیاں ہوں. اس پریشانیوں سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ بہتر یہی ہے سب مل جائیں, وہاں کھڑے رہیں, اور ہمارے محمد بھائی یا جو بھی ہو ٹور کے جو افراد ہیں وہ آپ کو لے کر چلیں گے سوئے حرم, اس جگہ کو دکھانے کے لیے اور اس جگہ کی زیارت کرانے کے لیے کہ جس کی زیارت کے لیے ہر کوئی تڑپ رہا ہے. اپنا سامان وغیرہ کمپلیٹ کر کے, روم وغیرہ, اس کی پہچان کارڈ وغیرہ سب کچھ کر کے آپ جائیں عمرہ کے لیے. جب آپ عمرہ کے لیے جائیں تو چونکہ حرم شریف کی طرف جانا ہے, جاتے جاتے آپ کو جب آپ تلبیہ پڑھ لیں تو آپ کو تلبیہ ہی پڑھنا ہے. عمرہ کی نیت کے بعد آپ نے تلبیہ شروع کیا تھا نا, تو بہتر کہ آپ تلبیہ ہی پڑھتے رہیں, جب بھی وقت ملے تلبیہ پڑھتے ہیں, لبیک لبیک لبیک, جب تک کہ آپ حرم میں پہنچ نہ جائیں. جب آپ عمرہ کے لیے جائیں حرم شریف کی طرف تو چونکہ سب ساتھ میں ہوں گے تو لبیک پڑھتے 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 جائیں. جیسے ہی مسجد حرم آ جائے تو آپ اس کی زیارت کیجیے. مسجد کی زیارت کا یہ بھی عبادت ہے, تو اس کی زیارت کیجیے. اور جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں, داہنا قدم اندر رکھتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں نا, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, اور ساتھ میں اعتکاف کی بھی نیت کرتے ہیں نا, نویتو سنت الاعتکاف. کیا پڑھتے ہیں, نویتو سنت الاعتکاف. اس میں یہ ہوگا کہ رب کی رحمتوں کے دروازے کھلیں گے, اور ساتھ ہی ساتھ نویتو سنت الاعتکاف کہیں گے تو آپ کو اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا. اچھا, چونکہ یہاں فضیلتیں مجھے بیان کرنا ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے, ورنہ فضیلتیں اتنی ہے, اس لیے کسی بھی نیکی کو چھوڑنا نہیں ہے. نویتو سنت الاعتکاف جب آپ داخل ہوتے ہوئے کہیں گے, جب تک مسجد حرم میں رہیں گے اللہ رب العزت آپ کو اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے. اور یاد رکھنا, یہاں اگر اعتکاف کروں تو ایک اعتکاف کا ایک ہی ثواب, مسجد حرم میں اگر میں اعتکاف کروں تو وہاں تو ایک نیکی 1,00,000 نیکی. تو یہ موقع بار بار تو آتے نہیں ہے نا, تو اس کا خوب فائدہ اٹھائیں. دہنا قدم آپ اندر رکھ کے اندر داخل ہوں, آپ نویتو سنت الاعتکاف کہتے ہیں. اس کے بعد آگے بڑھیں. جب آپ آگے بڑھ رہے ہو نا تو اپنی نگاہیں نیچی کر لینا. میں آپ کو اپنی نگاہیں نیچی کرنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ چونکہ ٹور والے ہوں گے, وہ آپ کو بتائیں گے راستہ. آپ یہ سوچ رہے ہو کہ وہاں پر راستہ ہم نے دیکھا نہیں تو کہاں سے جائیں گے, تو سامنے تو دیکھنا نہیں. آپ نگاہیں نیچی رکھیں, آپ کو یہ گائیڈ کریں گے, آپ ان کی رہنمائی میں چلتے رہیں. نگاہیں نیچی کرنے کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کعبہ معظمہ کا دیدار کرنے والے ہیں. کعبہ معظمہ وہ چہار دیواری جس کو تختے میں دیکھ کر بھی ہماری آنکھیں بڑھ آتی ہیں. یہ تختے میں دیکھ کر جب آنکھ آنسو بہانے لگتی ہے تو پھر آپ وہاں جائیے تو صحیح, جب اس کو اپنے سامنے دیکھیں گے تو پھر آپ کس قدر آنسو بہائیں گے. اور اس کی ایک فضیلت یہ ہے
جب پہلی بار کعبے پر نگاہ پڑے تو اس نگاہ کے وقت جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو دیکھا جائے اور دیکھنے ہی سے جو بھی دعائیں کریں پہلی نظر میں تو اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ نگاہیں نیچی رکھنا ہے اور ہمارے افراد جو کہیں ان کی رہنمائی میں چلنا ہے، یہاں تک کہ آپ کو یہ لوگ لے جائیں گے کہاں پر؟ جہاں وہ چہار دیواری جس کو ہم کعبہ شریف کہتے ہیں وہاں لے جائیں گے۔ جب آپ کو یہ آواز دے اب نگاہ اٹھاؤ اور اب دیکھو وہ سامنے کعبہ معظمہ ہے، تو اب آپ کو نگاہ اٹھانی ہے اور کعبہ معظمہ کا دیدار کرنا ہے۔ کعبہ معظمہ کا دیدار کرنا یہ بھی عبادت کا ثواب ہے۔ مجھے امید ہے اور چونکہ الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھے یہ منظر بھی دکھلایا، آپ جب اس کو دیکھیں گے نا تو آپ کی آنکھیں آنسو بہائے گی، آپ کا دل تڑپ اٹھے گا، مچل اٹھے گا کہ یار آج تک تو میں اس کو تختے میں دیکھتا رہا، میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اس گنہگار کو اللہ رب العزت نے اپنے مقدس گھر کا دیدار بھی کرا دیا۔ دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنوں کے لیے، بچوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اور جتنے بھی ہمارے وہ افراد جو مظلوم ہیں، مظلومیت کے شکار ہیں، ان سب کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ رب قدیر ان لمحوں میں کی جانے والی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ کیا یہ بھی کم ہے کہ ہم جیسے گنہگار اس مقدس چہار دیواری کے سامنے کھڑا ہو اور اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگ رہا ہوں؟ یہ شرف ہر ایک کو تو حاصل نہیں ہوتا نا۔ بڑے بڑے مالدار بیٹھے ہیں، بہت جانا بھی چاہتے لیکن جا نہیں پاتے، لیکن اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ اسباب پیدا فرمایا۔ تو اب وہاں پر پہنچے تو پھر کیا کرنا ہے؟ دعا مانگنی ہے اور جتنا ہو سکے دعا کیجیے، اور دعا کرنے کے بعد سب سے پہلے چونکہ وہاں پہنچ کر ہم کو کیا کرنا ہے؟ طواف کرنا ہے نا۔ اب طواف کے جو مسائل ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں تاکہ یہ ایک رہنمائی ہو جائے اور اس کی روشنی میں ہم طواف کی عبادت ادا کریں۔ طواف جب آپ ادا کرنا شروع کریں گے تو طواف شروع کہاں سے کرتے ہیں؟ حجر اسود سے۔ کہاں سے؟ حجر اسود سے۔ جب آپ حجر اسود کے قریب جائیں اس سے پہلے آپ کو جو کام کرنا ہے وہ ہے اجتباء۔ کیا ہے؟ اجتباء۔ کیا کرنا ہے؟ یعنی جو اوپر کی چادر ہے نا، اب اس کو داہنے کندھے کے نیچے سے نکالنا ہے۔ آپ دیکھیں، ادھر دیکھیں انہوں نے کیسے نکالا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب احرام پہن لے تو اسی وقت سے ایسا نہیں ہے۔ جب آپ کعبہ معظمہ کے پاس جائیں اور وہاں پر طواف کرنا شروع کریں اس سے پہلے آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ پہلے آپ اس حالت میں ہوں گے، اب جب طواف شروع کریں گے اس سے پہلے آپ یہ کام کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں اجتباء۔ کیا کہتے ہیں؟ اجتباء۔ یہ جب آپ چادر اس طریقے سے پہن لیں اس کے بعد اب آپ کو طواف شروع کرنا ہے۔ تو حجر اسود والا جو کونا ہے نا، کعبہ معظمہ کے 4 کونے ہیں۔ کتنے؟ 4 کونے ہیں۔ ایک رکن اسود، یہ جو بلیک اسٹون ہے نا، یہ پتھر لگا ہے، یہ رکن اسود ہے نا، جہاں پتھر لگا ہے۔ اس کے بعد دروازہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا، تو پتھر اور دروازے کے درمیان کی جو جگہ ہے نا وہ ملتزم ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر چمٹا جاتا ہے، اور چونکہ فضیلت بیان کرنے کا بھی وقت نہیں ہے، بس آپ اس کی معرفت حاصل کر لیں۔ پھر دروازہ ہے، اس کے بعد وہ دیواری دکھتے نا جو بارڈر کی طرح ہے، اس کو حتیم کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو کونا ہے وہ رکن عراقی ہے، وہ رکن عراقی۔ پھر آپ ادھر جائیں گے تو ادھر ہے رکن شامی، یہ تیسرا کارنر، اور رکن شامی کے بعد جو کارنر آ رہا ہے وہ رکن یمانی۔ یہ 4 کونے۔ تو ہم کو طواف کہاں سے شروع کرنا ہے؟ یہ جو بلیک اسٹون ہے نا، حجر اسود۔ حجر اسود۔ اچھا، حجر اسود جب آپ وہاں پر پہنچے تو کہ بھیڑ بہت ہوگی، بہت بھیڑ ہوگی، شاید وہاں پہنچنا مشکل ہو۔ اگر آپ آسانی سے پہنچ سکتے ہو، میں آسانی کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسروں کو دھکا بھی نہیں دینا ہے، دھکا مار کر پہنچنے کی ضرورت نہیں۔ ایسی جگہ جہاں پر یہ حجر اسود کو بوسہ دینا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن کسی مومن کے دل کو ٹھیس پہنچانا یا ان کے دل کو توڑ دینا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اس لیے اگر آسانی سے آپ پہنچ سکتے ہو تو ٹھیک ہے،
ورنہ ہماری شریعت چونکہ آسان ہے، اس نے ہمیں یہ رخصت دی ہے کہ جب آپ طواف شروع کریں تو اگر آپ اس کو بوسہ دے سکتے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں دے سکتے تو کسی چیز کے ذریعے اس کو چھو لیں اور اس کو چوم لیں، یہ بھی ہے۔ اور تیسری چیز یہ کہ دور ہی سے کھڑے ہو جائیں اور اس کی طرف دو ہاتھ اس طریقے سے اٹھائیں، دو ہاتھ اٹھانا ہے، اس طریقے سے اٹھانا ہے۔ اچھا، اس کی پہچان یہ کہ یہ تو حجر اسود ہے، بھیڑ کی وجہ سے اگر آپ کو حجر اسود نظر نہ آئے تو ادھر ہری لائٹ ہوگی، بالکل اس کونے کے بالکل مقابل میں کیا ہوگا؟ ہری لائٹ بھی ہوگی، تو آپ دیکھ لیں اور اسی حساب سے کھڑے ہو جائیں۔ بھیڑ بہت زیادہ ہوگی، کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ خواتین بھی اس میں حصہ لیتی ہیں اور دوسروں کو دھکا دے کر وہاں پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، غیر مرد کے درمیان دھکا دے کر پہنچنا، پتہ ہے آپ کو، اس سے شریعت نے روکا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ خواتین اس حوالے سے دور رہنے کی کوشش کریں۔ تو جب آپ طواف شروع کریں تو سب سے پہلے آپ کو طواف کی نیت کرنی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ طواف کی نیت۔ ابھی طواف کی نیت دیں گے، آپ اس کو بھی دیکھ لیں۔ طواف کی نیت جو ہے آپ اس کو اردو میں بول سکتے ہیں، گجراتی میں بول سکتے ہیں، عربی میں اگر آپ موبائل میں دیکھ کر پڑھ لیں تو بھی کہ اللہ، میں اردو میں بول رہا ہوں کہ اللہ میں تیرے مقدس گھر کے طواف کا ارادہ کرتا ہوں، تو میرے لیے آسان فرما اور تو میرے لیے اسے قبول فرما۔ اللہم انی ارید طواف بیت المحرم، تو تو اس طواف کو میرے لیے آسان کر اور میری طرف سے اس کو قبول فرما۔ جب آپ یہ نیت کر لیں تو پھر اس کے بعد جو دو ہاتھ آپ اس طریقے سے حجر اسود کی طرف کریں گے نا، تو حجر اسود کی طرف آپ کو یہ ہاتھ کرتے ہوئے پھر آپ کو تھوڑا آگے بڑھنا ہے۔ آگے بڑھتے بڑھتے آپ جب آگے بڑھیں گے اس طریقے سے تو پھر اس وقت آپ کو جب بوسہ دے رہے ہوں گے اس وقت آپ کو پڑھنا ہے بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ آپ کو پڑھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اچھا، اب اگر آپ دیکھیں تو کتابوں میں ہر ایک چکر کی الگ الگ دعائیں ہیں، اگر آپ کتاب ساتھ میں رکھتے ہوں تو اس کو دیکھ کر پڑھیں تب بھی، اور اگر آپ وہ نہیں پڑھ پاتے تو بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں حجر اسود سے لے کر اس رکن یمانی تک، 1 2 3 کونوں تک آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ کون سا پڑھنا ہے؟ تیسرا کلمہ۔ تیسرا کلمہ یاد کر لینا چاہیے ہم لوگوں کو، ایسے بھی چاہے وہاں جائے تب بھی اور یہاں پر بھی اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اچھا، جب پہلا چکر آپ شروع کریں تو آپ نے ایک نام سنا ہوگا، رمل۔ رمل کہتے ہیں کس کو؟ رمل کس کو کہتے ہیں؟ یعنی تھوڑا اکڑ کر چلنا ہے، اکڑ کر، اور اگر جگہ ہے تو، جگہ نہیں ہے تو اپنی پوزیشن پر رہنا ہے، اپنے نارمل حالت میں آپ کو چلنا ہے۔ اچھا، جب 3 چکر ہو جائے تو اس کے بعد رمل نہیں ہے۔ پہلے چکر میں اگر آپ نہیں کر پائے تو دوسرے میں کر لیں، تیسرے میں کر لیں، 2 چھوٹ جائے تو تیسرے میں کر لیں، لیکن 3 ہو جائے تو آپ چوتھے وغیرہ میں کرنے کی ضرورت نہیں۔ رمل ابتدائی 3 چکروں میں ہے۔ رمل یعنی کہ تھوڑا اکڑ کر چلنا۔ اب اندازہ تو لگا ہے۔ یہاں پر میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں نا وہ ہمارے آقا کی ادائیں ہیں، ہمارے آقا کی سنت، جیسا حضور نے کہا اکڑ کر چلنا۔ کیا آپ کو اس کی اجازت ہے؟ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، قرآن تو کہتا ہے زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ ہمارے اپنے محلے میں بتایا جا رہا ہے اکڑ کر نہ چلو، گھمنڈ سے نہ چلو، اور وہاں پر اس سرزمین پر ہم کو کہا جا رہا ہے وہاں تھوڑے اکڑ کر چلو۔ یہ بھی میرے آقا کی سنت ہے۔ تو یہ رب کے محبوب کی اداؤں کا معاملہ ہے، اور حج اور عمرہ کہتے ہی اسے کہ بندہ اپنی مرضی سے نہیں، اپنے محبوب کی اداؤں کے مطابق اس ارکان کو ادا کرنے کی کوشش کرے۔ جب صحابہ کرام کعبہ معظمہ کی طرف آئے فتح مکہ کے وقت، اس وقت لوگ یہ تانے دے رہے تھے کہ یہ تو کمزور ہے، یہ کیا لڑیں گے۔ اس وقت میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا ہمیں تھوڑے اس انداز سے چلنا ہے تاکہ ان کو یوں محسوس ہو کہ ہم کمزور نہیں ہیں۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب قدیر نے عمرہ کرنے اور جو بھی طواف کرنے والے ہوں ان کے لیے اسے بھی سنت قرار دیا۔ تو یہ میرے مصطفیٰ کریم کی سنت ہے، لیکن ابتدائی
3 चक्करों में, अगर 3 चक्कर हो जाए और न मौका मिले तो कोई हर्ज नहीं, बाकी चक्करों में करने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये तवाफ जो करना है ना, आप तवाफ करेंगे तो वो जो दीवार नजर आ रही है जिसको हतीम कहते हैं, क्या कहते हैं? हतीम। वो अंदर का जो हिस्सा है ना, वो भी काबे का ही हिस्सा है। अभी तो दरवाजे बंद किए जाते हैं, दरवाजे बंद रखे जाते हैं, बल्कि बहुत सारे दरवाजे बंद कर दिए। उसमें से एक ये भी है, पहले मौका मिलता था कि अंदर जाकर लोग 2 रकात नमाज अदा करते थे, अब वो मौका नहीं मिलता। तो तवाफ करना है ना, तो उसके बाहर से करना है, तवाफ उसके अंदर से नहीं करना। गेट तो बंद होते, लेकिन ये मसला है, वो मैं आपके सामने पेश कर देता हूं। अंदर से तवाफ नहीं कर सकते, क्या है? उस दीवार के पीछे से उधर से तवाफ करते हुए गुजरे। ये जो है ना, वो काबे का हिस्सा है, बल्कि ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए ही अता फरमाया कि पहले काबे मुअज्जमा वहां तक था, फिर उसको छोटा करके वो जगह ऐसी खुली रखी गई कि हर एक तो इसमें नहीं पहुंच सकता ना, काबे की 4 दीवारी में। तो उसमें जाकर 2 रकात नमाज अदा कर ले तो काबे में नमाज पढ़ने का ही सवाब जो दिया जाता है वही उसको मिल जाए, लेकिन अभी वो बंद रहता है। तो जब तवाफ करेंगे तो जाएंगे उधर, और पढ़ना क्या है? तीसरा कलमा। अगर दुआ पढ़ सकते हैं चक्कर, तब भी कोई हर्ज नहीं पढ़ सकते तीसरा कलमा। अच्छा, तीसरा कलमा भी नहीं आता और तो फिर दुरूद पाक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? दुरूद पाक पढ़ते रहना है। दुरूद पाक ये भी बहुत बड़ी दुआ है। पढ़ते पढ़ते जब आप जाएंगे तो उधर रुकने शामी की तरफ पहुंचेंगे, रुकने शामी से होते हुए रुकने यमानी की तरफ आएंगे। रुकने यमानी जिसको जहां पर मुस्तजाब भी है, जहां पर 70,000 फरिश्ते हमारी दुआ पर आमीन कहते हैं, वहां तो यूं ही रहमतों की बरसात होती है। और कुछ जगह भी ऐसी हैं कि जो हमारी बख्शिश के लिए एक नेमत है रब की तरफ से। तो वहां जब पहुंचे ना, तो तीसरा कलमा या दुरूद या जो भी दुआ हम पढ़ते हैं वो बंद कर देंगे 3 कोनों तक। जब वहां पहुंचे तो वो दुआ बंद। अब क्या पढ़ना है? बहुत मशहूर कुरान की आयत करीमा जो दुआ के तौर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें अता फरमाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अजीज़ो या गफ्फार। ये दुआ पढ़नी है। कहां से कहां तक? रुकने यमानी से लेकर हजरे अस्वद तक। ये एक चक्कर पूरा हुआ। लोग इसको एक तवाफ कहते हैं, हालांकि तवाफ 7 चक्करों का होता है। कितने? 7 चक्करों का। ये तो एक चक्कर पूरा हुआ। अच्छा, जब ये चक्कर पूरा हो तो फिर कहां पहुंचेंगे हम? हजरे अस्वद के पास। फिर जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ पर फिर से इस्तिलाम करना है। ठीक है, यहाँ पर इस्तिलाम करते करते फिर दूसरा चक्कर शुरू करना। इस तरीके से कितने चक्कर लगाने हैं? 7। तो 7 चक्कर गिन कर लगाएं ताकि इसमें कोई गलती ना हो, कोई चक्कर छूट न जाए, या फिर 8 या 9 ना हो जाए। इसलिए कि जब तवाफ खत्म होकर दूसरा तवाफ शुरू हो जाता है तो उसको भी पूरा करना पड़ता है। इसलिए खास करके इसको बहुत सारे लोग यहीं से 7 दानों की तस्बीह बनाकर ले जाते हैं ताकि याद रहे। तो ये तवाफ हो गया। क्या हो गया? तवाफ हो गया। जब तवाफ से आप फारिग हो जाए तो उसके बाद क्या करना है? तवाफ से जब आप फारिग हो जाएं तो फिर ये हुक्म है कि आप मकाम इब्राहिम के पास आए, और एक रिवायत ये भी है कि आप मुल्तजम के पास जाएं। लेकिन मुल्तजम के पास आप जाएंगे, मुल्तजम यानी वो जगह जो काबा और ब्लैक स्टोन यानी कि हजरे अस्वद के दरमियान की, काबा का दरवाजा जो है ना वो और हजरे अस्वद के दरमियान की जो जगह है उसको मुल्तजम कहा जाता है। ये वो जगह है जहां पर हजरत जिब्रील भी चिमटे होते हैं और अपने रब से दुआएं मांगते हैं। वहां अगर चिमटना नसीब हो जाए बगैर किसी को तकलीफ दिए हुए तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सआदत की बात है। ठीक है, तो वहां पर जाएं और वहां पर जाकर उससे चिमटे, या फिर मकाम इब्राहिम के पास आ जाएं। मकाम इब्राहिम वत्तखिदू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, कुरान की आयत करीमा कि जब तवाफ कर चुको तो उसके बाद मकाम इब्राहिम को मुसल्ला बनाने का हुक्म है। यानी वहां पर पहुंचकर कितनी रकात नमाज अदा करना है? 2 रकात नमाज अदा करनी है। कब? जबकि वक्त मकरूह ना, वक्त मकरूह समझते ना, सूरज तुलू होने का वक्त, जवाल का वक्त और गुरूब होने का वक्त, ये जो वक्त मकरूह है।
اگر وہ وقت ہے وقت مکروہ تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی بلکہ انتظار کرنا. یہ انتظار کرنا بھی سنت رسول. اس وقت انتظار کریں گے تاکہ وہ وقت بھی کیا ہے جاتا رہے. جب وہ وقت گزر جائے 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. پہلی میں قل یا ایھا الکافرون، دوسری میں سورہ اخلاص، یہ پڑھنا ہے. اور اگر یہ بھی نہیں پڑھتی یا کوئی اور سورت یا آیت پڑھنا چاہتے تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز ادا کر لیں. اس کے بعد حکم یہ ہے کہ ہم زمزم شریف، آب زمزم، بالکل ادھر صفا مروہ کی طرف یہ ہے ایک کنواں تھا، ابھی تو وہ کنواں نظر نہیں آتا. کولر وغیرہ رکھے ہوتے ہیں، نل وغیرہ بنائے ہوتے ہیں، اب وہ ہمیں پینا ہے. زمزم شریف خوب پیئیں. زمزم شریف پینے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے اس کو جس نیت سے پیا جائے وہ اس کے لیے ہے. کیا مطلب؟ اگر کوئی بھوک مٹانے کے لیے پیے تو اس کی بھوک مٹ جاتی ہے. کوئی پیاس بجھانے کے لیے اگر پیتا ہے تو اس کی پیاس ختم ہو جاتی ہے. کوئی بیماری سے شفا کے لیے پیتا ہے تو اس کی بیماری دور ہو جاتی ہے. تو حکم یہ ہے کہ وہاں پہنچے اور خوب پیٹ بھر کر زمزم شریف پیئیں. ٹھنڈا نہیں پی سکتے تو وہاں پر گرم بھی ہوگا، بلکہ بہتر یہی کہ گرم ہی پیئیں تاکہ زیادہ پی سکیں. جتنا زیادہ پیئیں گے وہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہم یہاں جب پینے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے گلاس دیے جاتے ہیں، اس کو پیتے ہیں اور تبرک سمجھتے ہیں کہ اتنا بھی ہمارے لیے کافی ہے. اب تو رب قدیر نے کرم فرماتے ہوئے تمہیں کنویں کے پاس کر دیا ہے تو پیجئے نا، جتنا پی سکتے ہیں پیجئے. اور اللہ کے رسول نے تو فرمایا منافق اور مومن کے درمیان پہچان یہی ہے کہ مومن جب پانی پیتا ہے زمزم کا پیٹ بھر کر پیتا ہے، اور منافق جب پیتا ہے تو وہ پیٹ بھر کر نہیں پیتا. اس لیے چونکہ ہم مومن ہیں جب بھی پانی پیئیں گے تو پیٹ بھر کر ہی پیئیں گے بھی، اور ہم اپنے سر اور اپنے بدن پر بھی اس کو ڈالیں گے. ہاں اتنا ہے کہ اس کو نیچے نہ گرنے دے. یہ زمزم کا تبرک کا پانی ہے، ہم اس کو اپنے سر پر آنکھوں پر ڈالنے کی کوشش کریں اور جب جب موقع ملے اس کو پیئیں. اس کے بعد ایک چیز اور باقی رہ جاتی ہے اس میں عمرہ کے حوالے سے، وہ کیا ہے؟ صفا مروہ کی سعی. کیونکہ احرام ہو گیا، احرام کی پابندی کے حوالے سے ابھی الحمدللہ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، آپ بھی اگر کچھ سوال کرنا چاہیں گے تو وہ جواب دیں گے. اور اگر ابھی وقت نہ ملے تو ہمارا نمبر لے لینا، انشاءاللہ آپ کو وہاں سے بھی اس کے مسائل جو ہیں اس کی رہنمائی کی جائے گی. کہ مثلا بغیر وضو کے طواف کرنا یہ منع ہے. طواف کے حوالے سے یہ مسئلہ بھی ہے، اگر عذر نہیں ہے تو ہمیں چل کر طواف کرنا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اب تو وہاں پر اسکوٹی اور الیکٹرانک گاڑیاں وغیرہ سب آ گئی، تو تھوڑا بہت کچھ تکلیف آ جائے پیروں میں تو لوگ اسی کو یعنی 50 ریال دے کر گاڑی کر لیتے ہیں اور آسانی سے طواف کر کے فوراً عمرہ کر کے گھر یعنی ہوٹل پر. تو اس حوالے سے دیکھو عبادت ہے، اتنے دور پہنچے، تھوڑی تکلیف پہنچے نا تو اس کو برداشت کر لینا، لیکن خود سے عمرہ کرنے کی کوشش کرنا. اور عمرہ خود سے کریں یعنی کہ الیکٹرانک گاڑیاں وغیرہ سے بچتے ہوئے ہم عمرہ کریں تاکہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو. تو جب آپ طواف کر جائیں تو زمزم پینا ہے. زمزم پینے کے بعد اگر آپ تھک چکے ہیں تو آپ تھوڑی دیر آرام بھی کر سکتے ہیں، بیٹھ جائیں، تسبیح و تحلیل کریں. جب وہاں ورد و وظائف میں مصروف ہو جائیں، جب آپ کو یہ محسوس ہو کہ ہاں اب ہم چل سکتے ہیں تو اب ہم کو جانا ہے صفا اور مروہ کی طرف. کہاں جانا ہے؟ صفا اور مروہ یہ 2 پہاڑیوں کا نام ہے. یہ وہ پہاڑیاں ہیں جس کو نسبت ہے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ وہ پہاڑیاں ہیں. آپ نے اس حوالے سے تقریریں بھی سن لی ہیں، بیانات بھی سن لی ہیں، تفسیر بھی پڑھ لی ہے. مجھے یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ اس کو نسبت ہے حضرت ہاجرہ سے، جس وقت کہ حضرت اسماعیل علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام چھوٹے تھے اور پانی کے لیے دوڑتے. اللہ کو یہ دوڑنا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے عمرہ کرنے والوں کے لیے اس کو واجب کر دیا. تو کہتے ہیں کہ اب صفا مروہ کی طرف جانا ہے. تو صفا مروہ کی پہاڑی جو ہے نا وہ کیا ہے کہ مسجد سے باہر ہے. تو ہم اپنی مسجد میں جب جاتے ہیں تو اللہم افتح لی ابواب رحمتک پڑھتے ہیں داہنا قدم ڈالنے کے بعد، اور جب نکلتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، یہ پڑھتے ہیں نا. تو بایاں پیر باہر کرتے ہوئے ہمیں نکلنا ہے مسجد سے اور صفا اور مروہ کی طرف جانا ہے.
اب وہاں پر بھی نیت کرنی ہے، اللہم انی ارید السعی، یعنی کہ میں اردو میں بتا دوں کہ اللہ میں اب صفا اور مروہ کی سعی کا ارادہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو میرے لیے آسان کر اور میرے لیے اسے قبول فرما۔ اب آپ کو سب سے پہلے جانا ہے صفا کی طرف، کدھر؟ صفا کی طرف۔ صفا ایک پہاڑی کا نام ہے۔ صفا جب آپ سعی شروع کریں تو سب سے پہلے آپ کو صفا کی طرف جانا ہے، اور صفا پہاڑی اس وقت آپ کو بہت تھوڑی سی نظر آئے گی، وہاں تک ہم کو پہنچنا ہے جہاں سے ہم کو کعبہ معظمہ نظر آئے، لیکن چونکہ اب تو دیوانے بن گئی ہیں، عمارت بن گئی، اب کعبہ نظر نہیں آتا، لیکن کعبہ نظر نہیں آتا پھر بھی ہم کیا کریں گے؟ کعبے کی طرف رخ کریں گے اور وہاں کھڑے ہو کر ہم دعا مانگیں گے، کیونکہ یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے۔ جب صفا سے شروع کریں گے تو صفا پر بھی ہم کو کیا کرنا ہے؟ دعا کرنی ہے، خوب دعائیں کرنی ہے، جتنے بھی مظلومین ہیں سب کے لیے، اپنوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا مانگنی ہے۔ وہاں پر کسی مومن کو آپ نہ بھولیں، اور اس ناچیز کو بھی یاد رکھنا، جب آپ دعا کریں، دعا سے فارغ ہو جائیں، خوب گر گرا کر دعا مانگیں، اس کے بعد جب فارغ ہو جائیں تو پھر آپ کو اب مروہ کی طرف رخ کرنا ہے اور دھیرے دھیرے نیچے کی طرف آنا ہے جب آپ شروع کریں۔ اچھا، ہم نے طواف میں یہ سن لیا کہ طواف میں 3 کارنر تک ہم کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، کون سا؟ طواف کی بات، اور یہاں پر چوتھا کلمہ پڑھنا ہے، کون سا کلمہ پڑھنا ہے؟ اگر آپ دعا پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن چوتھا کلمہ پڑھنا ہے یہاں پر، اگر آپ کو وہ دعا یاد نہیں ہے۔ جب آپ جائیں گے دھیرے دھیرے مروہ کی طرف رخ کریں گے تو آپ کو بیچ میں ہری لائٹیں نظر آئیں گی۔ دیکھو یہ جو لائٹیں نظر آتی ہیں نا اوپر، یہ ہری لائٹیں وہاں پر لگائی گئی ہیں، تو جیسے ہی یہ ہری لائٹیں شروع ہوں وہیں سے ہم کو دوڑنا شروع کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اچھا، دوڑنے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو گراتے دھکا مارتے ہوئے دوڑنے کی کوشش کریں، جہاں جہاں جگہ ملے ہم وہاں پر کیا ہے؟ دوڑتے جائیں، کہ یہ دوڑنا بھی اللہ کو پسند آتا ہے۔ تو یہاں یہ ہری لائٹیں آپ دیکھیں، جیسے یہ دوڑ رہے ہیں آپ کو اس طریقے سے دوڑنا ہے تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب ہری لائٹ ختم ہو جائے پھر آپ کو اپنی پوزیشن پر آنا ہے اور اپنے اعتبار سے پھر چلنا ہے۔ اچھا، خواتین کو نہیں دوڑنا، یہ بھی یاد رکھنا، خواتین اپنی پوزیشن پر جس طریقے سے چلتی ہے ویسے ہی چلنا ہے۔ یہ دوڑنا کن لوگوں کے لیے ہے؟ صرف مرد حضرات کے لیے ہے۔ جب ہری لائٹ ختم ہو جائے تو پھر آپ کو پہنچنا ہے کہاں پر؟ مروہ، اور مروہ پر بھی اتنی جگہ پہنچ جائے جہاں سے کعبہ نظر آئے، اب نظر نہیں آتا لیکن وہاں پہنچ جائیں اوپر تک۔ جب وہاں پر پہنچے تو پھر کعبے کی طرف رک کر کے دعا مانگنی، یہ بھی قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہاں دعا مانگنے کے بعد پھر آنا ہے کس طرف؟ صفا۔ اچھا، صفا سے لے کر مروہ کا ایک چکر کتنا؟ پھر مروہ سے لے کر صفا کا دوسرا چکر، پھر صفا سے مروہ تیسرا۔ تو یہاں پر ہوگا یہ کہ جب آپ صحیح شروع کریں گے، صفا سے شروع ہوگی، مروہ پر ختم، صفا سے شروع ہوگی۔ اچھا، کوئی شخص صفا کو چھوڑ کر مروہ سے شروع کرے تو جو چکر مروہ سے ہوا ہے وہ شمار میں نہیں ہے، کیونکہ سعی کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ صفا پہاڑی سے ہوتی ہے، صفا سے لے کر مروہ تک۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ یہ جو سعی کے حوالے سے ہیں تو آپ اس میں خوب توجہ دیجئے۔ خواتین کو نہیں دوڑنا ہے، مرد حضرات ہری لائٹ میں دوڑیں گے، اس میں چوتھا کلمہ پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنی ہے۔ جب آپ فارغ ہو جائیں سعی سے تو اب مستحب یہ ہے کہ آپ پھر حرم میں آئیں اور وہاں پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کریں۔ کیا کریں؟ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ جب 2 رکعت نماز ادا کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ بیٹھیں۔ اب آپ کا آخری کام بچا ہے عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ آخری کام کون سا کام؟ حلق کروانا ہے۔ مرد حضرات حلق کرائیں گے، اپنا سر منڈائیں گے، چھلوائیں گے، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے ایک کوڑے کے برابر اپنے بالوں کو کاٹیں گی۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگ وہیں پر شروع ہو جاتی ہیں، ایسا نہ ہو اس لیے کہ یہ جگہ گندی کرنے والی نہیں ہے، یہاں صفائی کا خیال رکھیں۔ باہر آ کر جو کچھ کرنا ہے آپ اس کو کرنے کی کوشش کریں۔ اب آپ کا عمرہ یہاں مکمل ہوتا ہے، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد چونکہ 7 دنوں تک آپ کو وہیں رہنا ہے، اب آپ کے لیے یہ ہے کہ جب آپ کو عمرہ کرنا ہے، آپ عمرہ جیسے ابھی آپ نے عمرہ کیا ویسے ہی آپ کو عمرہ کرنا ہے۔
بس اتنا ہے کہ جب عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ جانا پڑے گا، یا پھر کہیں پر بھی جو حرم ہے حرم سے باہر جا کر آپ کو احرام باندھنا ہوگا، یعنی وہ نیت اور تلبیہ پڑھنا ہوگا۔ کچھ لوگ جعرانہ وہاں پر بھی جاتے ہیں، اسی طریقے سے کچھ لوگ یہ ابھی طائف کا جو اہم مسئلہ ہے وہ مفتی صاحب بیان کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جب تک وہاں ٹھہریں، نفل نمازوں سے بھی افضل ہے طواف کرنا اور وہاں کی برکتیں حاصل کرنا۔ جو وہاں کی زیارتیں ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ غار ہرا، جو ہرا پہاڑ پر واقع ہے، جہاں پر قرآن کی پہلی آیت کریمہ نازل ہوئی، وہاں اس کا دیدار کر۔ ابھی تو وہ جگہ بھی ٹورسٹ بنا رہے ہیں وہ لوگ، تو وہاں پر بھی لوگ حاضری دیتے ہیں، بلکہ جانا چاہیے اور اس جگہ کو دیکھنا چاہیے کہ جہاں قرآن کی پہلی آیت کریمہ کا نزول ہوا۔ حضور کو کیا اس پہاڑی کو نسبت ہے حضور سے؟ حضور ایک ایک مہینہ تک اس پہاڑی میں، اس غار میں رہتے تھے، عبادت میں مصروف رہتے تھے اور اپنے رب کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اگر موقع ملے تو وہاں پر بھی جائیں۔ دوسری چیز ہے جبل ثور، کہ جس میں غار ثور ہے۔ ہجرت کے وقت میرے مصطفیٰ کریم 3 دن تک یہیں پر رکے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ، تو وہ جگہ بھی ضرور دیکھنی چاہیے۔ اور کیوں دیکھنی چاہیے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں۔ دیکھو مکہ اور اس کے ارد گرد کی جو جگہ ہیں نا، کہ جہاں میرے مصطفیٰ کریم چلے ہیں، آئے ہیں، گئے ہیں، یہ سب جگہیں اب ختم ہو چکی، یعنی کہ وہ دیواریں ختم ہو گئی، اب وہاں پر روڈ بن گئے، لیکن وہ جو پہاڑ ہے نا اور پہاڑ کی جو گاڑ ہے نا، وہ پتھر تو آج تک بھی وہی پتھر ہے جو حضور کے زمانے میں تھا۔ تو اس وقت ہم کو وہاں جانا چاہیے، جا سکتے ہوں تو، اور وہاں پہنچ کر ہمیں اس سے برکت حاصل کرنی چاہیے۔ اور بھی بہت ساری زیارت گاہیں ہیں، میں اگر سب کو بیان کروں تو کافی وقت چاہیے۔ انشاءاللہ ٹور والے آپ کو لے جائیں گے، وہ دن بھی مقرر ہوگا، بس کے لیے آپ کو تیار رہنا ہے، اور آپ کو وہ تمام زیارت گاہیں، کچھ زیارت گاہیں آپ کو بس میں سے کروائی جائیں گی، زیارت کرائی جائے گی ان کی، اور کچھ ایسی جگہیں جہاں پر آپ کو لے جایا جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ جب آپ عمرہ مکمل کر لیں تو عمرہ مکمل کر لینے کے بعد جب تک آپ رہیں گے تو آپ کو نفلی طواف کرنا ہے یا عمرہ کرنا ہے۔ جب مکہ معظمہ کے 7 دن پورے ہو جائیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ پھر مدینہ منورہ روانہ ہونا۔ کہاں پہنچنا ہے؟ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں۔ اب مدینہ منورہ کی فضیلت اور روضہ انور کی فضیلت میں آپ کے سامنے کیا پیش کروں؟ احکم الحاکمین کے محبوب کی بارگاہ میں ہم کو پہنچنا ہے، جہاں پہنچنے کی ہر ایک کو طرف ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں نا، جو لوگ بار بار جاتے ہیں وہ بھی، اور جو پہلی بار جا رہا ہے وہ بھی، کیونکہ وہ جگہیں ہی ایسی ہیں۔ آپ دیکھیں نا، دنیا میں کوئی شہر ان 2 شہروں کی مثال قائم نہیں کر سکتا۔ دوسری کتنی جگہ، مثلا میں آپ کو بتاؤں، کہا تاج محل میں تو بہت مرتبہ دیکھ کے آیا، 2 مرتبہ بھی دیکھنے لگا کہ کتنی مرتبہ دیکھوں یار، لیکن یہ وہ جگہیں ہیں 1000 مرتبہ اگر زندگی میں جانا نصیب ہو تو ہر وقت وہی خوشی رہتی ہے جو پہلی مرتبہ دیکھنے میں ہوتی ہے۔ تو یہ ایسی جگہیں ہیں، وہاں پر ہم کو جانا ہے، اور ان جگہوں میں ایک جگہ میرے مصطفیٰ کریم کا وہ شہر بھی ہے جس کو شہر نبوی اور شہر مدینہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ جائیں بس میں آپ کو لے جائیں گے، تو اگر کوئی نعت پڑھنے والا ہو تو نعت پڑھتے پڑھتے جائیں۔ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں یہ کیا ہے یہ نعت پڑھنا؟ ارے بھائی شوق ہے، نعت پڑھتے پڑھتے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جائیں نا، اپنے دل کو نرم کرتے کرتے مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جائیں، حضور کی بارگاہ میں حاضری دینے نا۔ وہاں پر بھی سب سے پہلا کام کیا ہوگا؟ ہوٹل پر پہنچنا، کارڈ لینا، ایڈریس وغیرہ کو جان لینا، بچوں کو بھی بتا دینا، یہ سب کچھ آپ کو پہلے کرنا ہے۔ پھر جب جانا ہو، یعنی کہ اب زیارت کرنی ہے اور کرنی چاہیے، جلدی کر لینی چاہیے، حضور کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ وہ دیکھیں نا، ہم ان کی بارگاہ میں پہنچ رہے ہیں نا کہ جو وہاں رہ کر پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ میرے رب کا فضل ہے کہ اس نے ہم پر فضل فرمایا کہ اب تو حضور کی نگاہوں سے بھی قریب ہو رہے ہیں۔ تو ہم کو جانا ہے زیارت کے لیے، روزے انور کے قریب پہنچنا ہے، تیاری کر لیں، وہاں پر بھی جا کر آپ غسل کر لیں، فارغ ہو جائیں، سر پر امامہ باندھیں اور اسلامی لباس پہنے، خوشبو لگائیں، عمدہ سے عمدہ خوشبو لگا کر اب حضور کی بارگاہ میں روانہ ہوں۔ جب آپ کو وقت دیا جائے تو تیار رہیے۔ وہاں پر بھی آپ، جب ہم بھی گئے تھے تو اسی طریقے سے وقت دے دیا گیا تھا، بلکہ پورا ایک ماحول بنا کر ہم نے حضور کی بارگاہ میں حاضری دی تھی۔ انشاءاللہ وہ ساری زیارت گاہ وہاں پر آپ کو زیارت کرائی جائے گی۔ جب آپ کو ٹائم دے دیا جائے حضور کی بارگاہ میں پہنچنے کا تو آپ تیار رہیں، اور جیسے یہ لوگ کہیں ٹور والے تو آپ ان کے ساتھ روانہ ہو جائیں۔ جب مسجد نبوی کے قریب پہنچے تو اب اپنے اندر
शर्मिंदगी का एहसास पैदा करें कि हम बड़े गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह का करम है कि ऐसे महबूब की बारगाह में कि जहां हमारे गुनाह माफ होते हैं। बल्कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया, अगर तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि जब तुम अपनी जानों पर जुल्म कर लो, और हमने कितने जुल्म किए। जानों पर जुल्म करने का मतलब है गुनाह कर लो, और हमने कितने गुनाह किए, सरापा गुनाहों में डूबे हुए, सर से लेकर पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं। अब यही वो जगह है जहां से हमारी बख्शिश का ऐलान होगा। रिवायतें भी मौजूद है और कुरान की आयत भी मौजूद है। अब वहां हमको पहुंचना है हुजूर की बारगाह में, तो सबसे पहले मस्जिद नबी के करीब होंगे और आपको बताया जाएगा कि जिस दरवाजे से हमको अंदर दाखिल होना है, मर्द हजरात के लिए अलग दरवाजा, खवातीन के लिए अलग है। ये सारी रहनुमाई आपको वहां पर दे दी जाएगी। आप उसको अच्छी तरह से तवज्जो में रखें और ध्यान दें उस पर, और फिर ज़ियारत के लिए तशरीफ ले जाए। जब आप मस्जिद में दाखिल हों तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे हरम में दाखिल हुए थे, दाहिना कदम दाखिल करना है, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अब्वाब रहमतिक पढ़ना है। और अगर वक्त हो और गलबा शौक इजाजत दे तो 2 रकात नमाज अदा कर लें कि आप मस्जिद में पहुंचे हैं, 2 रकात नमाज अदा कर लें। और अगर नहीं हो सकता तो आप उसी तरह चलते रहें। और उसका जो तरीका है हाजिरी का, हमारे बुजुर्गान दीन ने अलग अलग अपने शौक के मुताबिक उसको बयान किया है। बेहतर यही है कि हम उस वक्त मस्जिद के नक्शो निगार को देखे बगैर निगाहें नीची करके, चूंकि हम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बाद जिसका सबसे बड़ा मर्तबा है, हम उनकी बारगाह में पहुंच रहे हैं, उस दरबार में पहुंच रहे हैं कि जिनके दरबार में हाजिरी के आदाब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में नाजिल फरमाए। दुनिया के जितने भी बादशाह हैं उन्होंने अपने दरबार में हाजिरी के आदाब खुद बनाए। मुस्तफा करीम के दरबार में हाजिरी के आदाब खुद मेरे रब ने हजरत जिब्रील के जरिए नाजिल फरमाए, जो आज भी उनके मुआजे अक़दस पर लिखे हुए हैं। ऐसी बारगाह में जब हाजिरी दें तो दौड़ते हुए नहीं, फिर अकड़ कर चलते हुए नहीं, इधर उधर देखते हुए नहीं, बल्कि अपने लबों पर दुरूद का तराना सजाते हुए, निगाहें नीची करते हुए, ये सोचते हुए कि मैं कहां, मैं गुनहगार कहां और मेरे मुस्तफा करीम का दरबार कहां, कि ऐसे की बारगाह में आया हूं जो यहाँ रहकर पूरी दुनिया मुलाजा करता है। और आज मैं उनकी बारगाह में पहुंचा हूं कि आज मैं उनको सलाम पहुंचाऊंगा और अपनी तरफ से सलाम करूंगा, दूसरों ने पहुंचाया वो भी पेश करूंगा। आज तक मैं खुद दूसरों के जरिए सलाम पहुंचाता था और आज मेरे रब ने करम फरमाया कि उनकी बारगाह में मुझको हाजिरी का शरफ बख्शा है। जब आप जाएं तो बिल्कुल निगाहें नीची करते हुए, बाअदब दुरूद पाक पढ़ते हुए उनके मुआजे अक़दस, मुआजा कहते हैं जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रुख अनवर जिस तरफ है काबे मुअज़्ज़मा की तरफ, वहां सामने खड़ा होना, ये मुआजा है। तो ये मुआजे अक़दस के पास पहुंचे, जिसको हम निशानी के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक बड़ा सुराख वहां पर नजर आता है, सुराख नजर आता है ना। तो वहां पर जब पहला सुराख, जो बड़ा वाला सुराख है, जब वहां पर पहुंचे तो वहां पहुंचकर मुस्तफा करीम की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करना है। क्या कहना है? अगर आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू या अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, और अगर ये भी नहीं बोल पाते तो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। ठीक है, ये सेगे भी आप बोल सकते हैं, इन अल्फाज में भी आप सलाम पेश कर सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ेंगे, वैसे भी आपको खड़ा नहीं रहने दिया जाएगा, आपको जल्दी जल्दी आगे बढ़ाया जाएगा। जब और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद ही पहलू में जलवागाह अतीक उमर की है, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां पर आराम फरमाए। ये कौन है? ये अमीरुल मोमिनीन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला, जो इस्लाम के पहले खलीफा हो, उनकी बारगाह में हमें सलाम भेजना है। क्या कहना है? अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या वज़ीर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इस तरीके से आपको सलाम भेजना है। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हजरत उमर फारूक की बारगाह में आपको सलाम का नजराना पेश करना है। फिर वहां खड़े होकर जिन जिन लोगों ने आपको सलाम भेजने के लिए कहा है, तो आपको वहां खड़े होकर उनकी बारगाह में सलाम पहुंचाना है। हुजूर को सलाम पहुंचाएंगे, हुजूर सुनते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। एक अलग मसला है, अगर इस पर तफसील की जाए तो काफी वक्त दरकार
درکار ہے. یہ حاضری مصطفیٰ کریم کی ہمیں مکمل کی. اب یہ دو دروازہ وہاں پر کچھ لوگ کھڑے ہوں گے, وہ آپ کو بار بار ہٹنے کی گزارش کریں گے, اور اگر آپ نہیں ہٹیں گے تو دھکا بھی دیں گے. تو ایسے وقت میں چونکہ یہ ہماری وجہ سے حضور کی بارگاہ میں یہ لوگ اپنی آوازوں کو بلند کریں, ہمیں وہ کام بھی نہیں کرنا کہ ہماری وجہ سے یہ لوگ اپنی آوازوں کو بلند کریں. ہمیں اس انداز سے حضور کی بارگاہ میں حاضری دینا ہے کہ ہماری طرف سے حضور کی بارگاہ میں کسی طرح کی کوئی بے ادبی نہ ہونے پائے. تو حاضری پہلی آپ کی یہ مکمل ہوئی. اور بھی بہت ساری زیارت گاہیں وہاں پر بھی, وہ انشاءاللہ رہنمائی کریں گے, آپ وہاں پر ان کی زیارت کرنا. اور پھر آپ کو 8 دن یا 7 دن مدینہ منورہ میں رکنا ہے. ہوتا کیا ہے مدینہ منورہ میں کہ نمازیں ادا کرنی ہے اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینی ہے. تو بارگاہ مصطفیٰ میں حاضری دینے کے وقت یا نماز کے لیے یا پھر جب بھی ہم حرم شریف میں آتے ہیں, حرم نبوی میں, تو ہمارا معاملہ اس وقت بالکل الگ ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم اپنے گھر میں ہمارے محلے کی جو مسجد ہے وہاں پر آئے ہیں. یہ معاملہ ہوتا ہے, کوئی پیر لمبے کر کے بیٹھا ہے, کوئی اپنے بچوں کے ساتھ چلا کر باتیں کرتا ہے, کوئی کسی اور کو زور زور سے چلا کر بلانے کی کوشش کرتا ہے. بھائی یہ دربار محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ کون ہے, یہ کس کا دربار ہے, ذرا اندازہ تو لگائیں. وہاں پر جب بھی رہیں با ادب رہنا ہے. اللہ رب العزت کو ایسی جگہ ادب بہت پسند ہے کہ اس کے حبیب کی بارگاہ میں جو آئے وہ با ادب ہو کر آئیں. اور جتنے بھی دن گزارنا ہے, بلکہ وہاں سے لوگ شاپنگ بھی کرتے ہیں, میں منع بھی نہیں کرتا, لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ مدینہ پہنچ جائے تو صرف شاپنگ کریں, بلکہ زیادہ سے زیادہ وقت حرم نبوی میں گزارنے کی کوشش کریں. زندگی میں یہ لمحات بار بار نہیں آتے, یہ اللہ نے ہم پر فضل فرمایا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سفر سے ہم خوب فائدہ اٹھائیں. فائدہ اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ خوب نیک عمل کریں, خوب نیکیاں کریں. مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ہم نعت بھی پڑھیں, سلام کا نذرانہ بھی پیش کریں. اور ایک چیز میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, اور وہ یہ کہ وہ مصطفیٰ کریم کو بھی بہت پسند ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی بارگاہ میں پہنچ کر قرآن کی تلاوت کرنا یہ اللہ کے رسول کو بہت پسند. ایک بزرگ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اپنے وطن, یہاں تک کہ جب راستے میں انہوں نے پڑاؤ کیا, خیمے میں سو رہے تھے, حضور خواب میں تشریف لائے. ابو العباس جن کا نام ہے, تو کہتے ہیں کہ وہ خیمے میں آرام کر رہے تھے, حضور خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ تم میرے حرم کو چھوڑ کر واپس چلے آئے اور تم میرے پاس وہاں رہ کر قرآن سنایا کرتے تھے. مجھے تمہارا قرآن پڑھنا پسند تھا اور تم نے میرا حرم چھوڑ دیا. جب بیدار ہوئے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ جب بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج یہ مسئلہ ہوا, یہ معاملہ ہوا. تو ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضور آپ نے قرآن کتنا پڑھا؟ کہا 1000 مرتبہ قرآن ختم کیا حضور کی بارگاہ. قرآن پڑھنا حضور کو پسند ہے. قرآن پڑھیے, قرآن کی تلاوت کیجئے, جو بھی سورت آپ کو اچھی طرح سے یاد ہوں آپ پڑھیے, قرآن سنائیے. حضور سن رہے ہیں, آپ قرآن پڑھ رہے ہیں, حضور سن رہے ہیں. حضور اس کی خواہش بھی کرتے تھے کہ صحابہ ان کو سنائیں اور وہ خود صحابہ کو بھی سناتے تھے. تو آپ بھی جب موقع ملا ہے تو حضور کی بارگاہ میں قرآن بھی سنائیے. بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں زیارت گاہوں کے حوالے سے. مدینہ طیبہ میں بہت ساری زیارت گاہیں ہیں. بدر جائیے, احود جائیے, احود جہاں پر کتنے شہداء کرام اور بالخصوص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اور عبداللہ بن جہش اور دوسرے صاحب مصعب بن عمیر, یہ صحابہ کرام وہاں پر مدفون ہیں, وہاں پر ان کی قبریں ہیں, وہاں پہنچے, وہاں پر دعائیں مانگے. یہ بھی قبولیت کا مقام ہے جہاں پر ان کے صدقے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اور بھی بہت ساری زیارت گاہیں ہیں, وہ انشاءاللہ آپ کو ٹور والے بتائیں گے وہاں پہنچ کر, کیونکہ ابھی زیارت گاہوں کے حوالے سے بات کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی. اللہ رب العزت آپ کے عمرہ کو قبول فرمائے, قدم قدم پر ہزاروں نیکیاں عطا فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں بھی بار بار اس پاک بارگاہ میں حاضری کی سعادت نصیب فرمائے. اب چونکہ وہاں جب مکہ میں آپ رہیں گے تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ طائف بھی جاتے ہیں, طائف جاتے ہیں وہاں پر زیارت کرنے کے لیے. تو ایک اہم مسئلہ طائف کے حوالے سے وہ اور نمازوں کے حوالے سے وہ ہمارے مفتی صاحب قبلہ بیان کریں گے, تو آپ اسے اچھی طرح ملاحظہ فرما لیں تاکہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو.
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन अंदाज में आपने उम्रा का तरीका समाअत फरमाया। कुछ ज़रूरी मसाइल की तरफ मैं आपकी रहनुमाई करना चाहूँगा। सबसे पहले ये कि आप जब यहाँ से निकलेंगे तो चूँकि हम यहाँ से निकलते हैं तो एक सफ़र के इरादे से निकलते हैं। शरीयत की नज़र में 92 किलोमीटर से ज़्यादा का जब सफ़र हो तो इस सूरत में नमाजों को कसर किया जाता है, यानी जो फ़र्ज़ नमाजें 4 रकात हैं उनको 2 रकात अदा करना हमारे लिए ज़रूरी होता है। तो इसलिए ज़ोहर की जो 4 रकात हैं, इसी तरीके से असर की और इशा की जो 4 रकात हैं, हम 4 की बजाय अगर अकेले पढ़ रहे हैं तो सिर्फ 2 ही रकात अदा करेंगे, और अगर इमाम के पीछे अदा कर रहे हैं और इमाम जो है वो मुकीम है यानी मुसाफिर नहीं है, तो इस सूरत में इमाम के पीछे तो पूरी पढ़ी जाएगी, लेकिन यहाँ से जब हम निकलेंगे सफ़र में अपनी अपनी नमाज अदा कर लगेंगे, या इमाम जो है वो खुद मुसाफिर है हमारे साथ सफ़र के अंदर है, तो वो जो 4 रकात अदा कराएंगे तो 4 के बजाय हमें 2 रकात नमाज अदा करनी है, जितनी भी फ़र्ज नमाजें हैं। अगर वक्त है तो उसके अलावा बाकी जो सुन्नत नमाजें हैं वो सब की सब पूरी अदा की जाएगी। अगर आप अदा करना चाहें तो पूरी अदा की जाएगी, लेकिन फ़र्ज नमाजें जो 4 रकात वाली हैं वो सिर्फ 2 अदा की जाएगी। इसको कसर करना कहते हैं। अच्छा, कुछ हजरत यहाँ पर ये कहते हैं कि 4 रकात अदा कर ले तो इसमें क्या हर्ज है, ये अच्छी बात ही तो है, नमाज ही तो अदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ का ख्याल रखें कि ये जो हुक्म दिया गया है हमें शरीयत की तरफ से दिया गया है। जिस तरीके से एक रकात में आप 3 सजदे अदा नहीं कर सकते हैं, इसी तरीके से सफ़र वाली नमाज के अंदर जहाँ पर कसर का हुक्म हो वहाँ पर आप 4 रकात अदा नहीं कर सकते। बल्कि हमारे फिक्र के अंदर तो ये मसला भी लिखा गया कि अगर किसी ने 4 पढ़ ली तो अगर उस नमाज का वक्त है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उस नमाज को दोहराए। उसके लिए उस नमाज को दोहराना, 2 रकात अदा करना वाजिबुल इआदा है, यानी ऐसी नमाज को दोबारा पढ़ना ये ज़रूरी है। तो इसलिए इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। एयरपोर्ट पर जब हम नमाज पढ़ेंगे 2 रकात शुक्राने की, तो उस वक्त उमूमन ये होता है कि हम जब चूँकि हालत एहराम की अभी नीयत तो नहीं होती है, लेकिन हमने एहराम की चादरें पहन ली होती है, तो इसलिए अभी चूँकि एहराम की नीयत की नहीं है, इसलिए एहराम की पाबंदियां हम पर आयद हुई नहीं होगी। तो जब हम ये नमाज अदा करेंगे तो उस वक्त अक्सर हम अपने सरों को छुपाना भूल जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करें नमाज के अदब को मलहूज रखते हुए कि उस वक्त अगर टोपी है तो टोपी के जरिया, और अगर टोपी नहीं है तो उसी चादर के जरिया जो है वो अपने सर को छुपा करके आप 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा फरमाएं। उसके बाद जब मक्का में जाएंगे तो जैसा आपने समाअत फरमाया कि जब आप तवाफ का इरादा करेंगे तो उस वक्त इज्तिबा किया जाएगा, यानी इस कंधे को जो है यहाँ से चादर निकाल करके उसके नीचे वाले हिस्से से चादर को निकाला जाएगा और इस हिस्से को चादर से खाली किया जाएगा मर्दों के लिए। तो याद रखें कि जब आपका तवाफ खत्म हो जाए तो इस सूरत में आपको ये इज्तिबा भी खत्म कर देना है, यानी इस हिस्से को छुपा लेना है। फिर सफा मरवा की सही करते वक्त इसी तरीके से जब हम अपनी वाजिबुत तवाफ नमाज अदा करेंगे, तवाफ के बाद जो 2 रकात नमाज अदा करेंगे, तो उसमें आपको इस हिस्से को छुपाना जरूरी है। इस हिस्से को छुपाए बगैर आप नमाज अदा नहीं कर सकते, तो इसका आपको खास लिहाज रखना है। उसके साथ साथ जब आप तवाफ कर रहे होंगे, तवाफ के बाद जब इससे सारी चीजों से फारिग हो जाएं, तो इस्तिबा से तो फारिग हो ही जाना है, लेकिन अगर आप तवाफ अदा कर रहे हो दरमियान में अजान हो जाए तो चूंकि उस वक्त तवाफ को रोक दिया जाता है, तो अगर आप उस वक्त अपनी नमाज अदा करेंगे तब भी उस हिस्से को जो है वो छुपा देंगे, यानी इस्तिबा खत्म कर देंगे। फिर जब नमाज खत्म आप अपनी कर लेंगे, उसके बाद फिर इस्तिबा करके यानी चादर को नीचे से निकाल कर इस हिस्से को खाली करके फिर अपने बाकी चक्करों को पूरा करेंगे। फिर आप मक्का से ताइफ की जियारत के लिए जाएंगे। तो ताइफ चूंकि सफरे शरई की मिकदार के बाहर है, 92 किलोमीटर से ज्यादा की मिकदार पर है, तो चूंकि हमें ये जो पूरा सफर है मक्का में आपको 7 दिन रहना है। याद रखें कि किसी जगह अगर आपको 15 दिन और रात मिला करके 15 दिन ठहरने का इरादा है, तो इस सूरत में आप मुकीम ठहरेंगे, यानी पूरी नमाज अदा करेंगे।
لیکن اگر آپ کو اس سے کم رہنا ہے، جیسا کہ مکہ میں 7 دن رہیں گے، اسی طریقے سے مدینے میں 7 دن رہیں گے، تو اب آپ اپنے پورے سفر کے اندر مسافر ہی رہیں گے۔ تو جب بھی آپ مکہ میں اپنی نماز ادا کریں گے یا مدینہ میں اپنی نماز ادا کریں گے یا کسی بھی جگہ پر آپ اپنی نماز ادا کریں گے، اگر آپ نماز خود ادا کر رہے ہیں یا آپ کا امام مسافر ہے، تو آپ سب کو جو ہے وہ قصر ہی ادا کرنی ہے، پوری 4 رکعت فرض آپ کو ادا نہیں کرنی ہے۔ اور طائف چونکہ میقات سے باہر ہے، اس لیے جب بھی آپ طائف کی زیارت کے لیے جائیں گے تو واپسی میں آپ کو احرام کے ساتھ لوٹنا ضروری ہے، یعنی عمرہ کرنا ضروری ہے۔ بغیر عمرہ کی نیت کیے اور بغیر احرام پہنے آپ وہاں سے داخل نہیں ہو سکتے مکہ میں۔ تو آپ جب بھی طائف کے سفر میں جائیں گے تو اپنے ساتھ اپنا احرام لے جائیں گے، ٹور والے آپ کو ایک جگہ پر اتاریں گے، جو اس جگہ کی میقات ایک مقام قرن المنازل، وہاں پر اتاریں گے، آپ کو وہاں سے احرام باندھنا ہے، وہاں سے احرام کی کیا کہتے ہیں عمرہ کی نیت کرنی ہے اور وہاں سے عمرہ ادا کرنا ہے، اس کو بڑا عمرہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ جارانہ جائیں گے تو یاد رکھیں کہ جارانہ جو ہے وہ میقات سے اندر ہے، تو بہتر یہ ہے کہ یہاں سے بھی آپ عمرہ کریں۔ فرمایا گیا کہ 300 انبیاء کرام نے یہاں سے عمرہ کی نیت کی ہے اور یہاں سے احرام باندھا ہے۔ اور اسی طریقے سے خود سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی طائف سے واپسی میں اس مقام سے چونکہ احرام باندھا تھا، تو اس لیے یا اس شرط کو بھی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر کسی کوئی مجبوری ہے اور وہ وہاں سے عمرہ ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، تو چونکہ وہ میقات کے اندر ہے تو اس لیے سے وہاں سے احرام باندھنا لازمی اور ضروری نہیں ہے، وہاں سے عمرہ ادا کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن اب فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے ضرور وہاں سے عمرہ کی ادائیگی کی کوشش کریں۔ اس کے بعد آپ مسجد عائشہ سے احرام باندھ سکتے ہیں۔ مسجد عائشہ وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے احرام باندھا تھا عمرہ کی ادائیگی کے لیے، تو اس لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ وہاں سے بھی ایک عمرہ ضرور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی دعوت ہو، کوئی بھی سوال ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔ اگر وقت ہو چکا ہے تو یہاں سے فارغ ہونے کے بعد آپ ہمارے نمبرات حاصل کر لیں اور آپ کے جو بھی سوالات ہوں آپ واٹس ایپ کے ذریعہ آپ میسج کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کا جواب دیا جائے۔ ایک اعلان یہ ملاحظہ فرمائیں، انشاءاللہ تور کی طرف سے آپ کو پاسپورٹ بیگ دیا جائے گا، تو آپ ہر جگہ پاسپورٹ بیگ کو آپ اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اس کا جو فائدہ ہے وہ یہ کہ آپ کہیں پر بھی اگر راستہ بھول جائیں گے تو انشاءاللہ آپ ہوٹل تک ضرور پہنچ جائیں گے اگر آپ کے پاس وہ بیگ آپ کے پاس ہے تو۔ اس لیے آپ پاسپورٹ بیگ اپنے ساتھ ضرور رکھیں جہاں کہیں پر بھی جائیں۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی کہ بہت ساری خواتین کو دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کچھ مرد حضرات روڈ پر صف لگا دیتے ہیں نماز کے لیے، کچھ خواتین وہاں ہوٹلوں میں بھی مردوں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ اور میں نے پچھلی مرتبہ خود اپنے یہاں کے علاقے کی عورتوں کو دیکھا کہ وہ ہوٹلوں میں نماز پڑھتی ہیں اور وہ بھی امام کی اقتداء میں۔ تو لہٰذا اپنی نمازوں کی حفاظت کیجیے۔ مدینہ منورہ ہو یا مکہ معظمہ ہو، خواتین کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اپنے کمرے میں نماز ادا کریں، خواتین کے لیے۔ تو آپ اس کا ضرور لحاظ رکھیں، اور جو کچھ بھی کہا گیا تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اب ایک آخری سوال میں مفتی صاحب سے کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ مفتی صاحب، جب لوگ جاتے ہیں عمرہ کے لیے تو ہوتا یہ ہے کہ جب حالت احرام میں ہوں تو آپ کو نیچے طواف کرنے کے لیے اجازت دی جاتی ہے، اور اگر آپ سادے کپڑوں میں ہیں تو آپ کو اوپر بھیجا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے ہی 2 چادروں کو اپنے اوپر لپیٹ لے اور ایسے ہی وہ چلا جائے تاکہ اس کو نیچے جانے کا شرف بھی ملے یا حجر اسود وغیرہ کا بوسہ نصیب ہو، تو کیا اس طریقے سے صرف چادریں اوڑھ کر چلے جانا، کیونکہ ان کو تو یہ معلوم ہے کہ ہم عمرہ کی نیت سے آئیں، تو کیا اس طریقے سے جانا درست ہے؟ اس مسئلے کے اندر اس دور کے جو ہمارے علماء ہیں ان کا اختلاف ہے۔ کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس طریقے سے جانے سے حکومت کو یہ لگتا ہے کہ ہم عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اس لیے وہ ہمیں جانے کی پرمیشن دیتے ہیں، تو گویا کہ یہ قسم کا دھوکہ دینا ہوا، تو اس وجہ سے کچھ علماء نے منع کیا ہے۔ اور دوسرے جو کچھ علماء ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ہم جا رہے ہیں
ये इबादत के हिले के लिए अगर इस किस्म के कपड़े पहन लिए जाएं तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। इसलिए कि हम उम्रा की अदायगी के लिए जाएंगे तो चूंकि एहराम की पाबंदियां हमारे ऊपर होती है और एहराम की पाबंदियों में से एक होती है ये पाबंदी कि खुशबू से हमें बचना है और काबे के गिलाफ पर इसी तरीके से हजरे अस्वद वगैरह जो चीज़ें हैं वहाँ पर खुशबुएं लगी हुई रहती हैं। तो उम्रा की हालत में हमारा वहाँ तक पहुँचना गोया कि नामुमकिन की हैसियत रखता है। यही एक सूरत होती है कि हम इस तरीके से काबे के करीब पहुँच सकते हैं। इसलिए हमारे कुछ उलमा ने इजाज़त भी दी है। आप दोनों में से जिस मौके पर और जिसके मुताबिक अमल करना चाहें अपने एतबार से कर सकते हैं। हेलो सर, आपका सभी का ये जो प्रोग्राम है बहुत ही